دی 7 spiritual laws of success، کامیابی کا پہلا روحانی قانون۔ اس قانون کا نام ہے دی لا آف پیور پوٹینشیلٹی، قانون امکان خالص۔ تمام تخلیق کا ماخذ سورس ایک ہے اور وہ ہے خالص امکان، پیور پوٹینشیلٹی، وہ امکان جو ان مینیفیسٹڈ ہے، نا آشکار ہے اور خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، آشکار کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہماری حقیقی ذات، ہمارا ٹرو سیلف وہی امکان خالص ہے، تو ہم اس پاور، اس طاقت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں جو اس کائنات کی ہر تخلیق کے پیچھے چھپی ہے۔ کامیابی کا پہلا روحانی قانون ہے قانون امکان خالص، لا آف پیور پوٹینشیلٹی۔ یہ قانون اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم اپنی بنیادی حالت میں پیور کانشسنس سے خالص شعور ہیں۔ یہی خالص شعور ہی خالص امکان ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے، یہ وہ میدان ہے جس میں سب امکانات چھپے ہیں، جہاں تخلیقیت، کریٹیویٹی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ پیور کانشسنس ہمارا اسپرچول ایسنس ہے، ہمارا روحانی جوہر ہے، اور کیونکہ یہ جوہر لامحدود اور دائروں سے ماورا ہے، اس لیے یہ خالص خوشی، خالص جوائے ہے۔ شعور کی دوسری خصوصیات میں سے ہیں خالص علم، لامحدود خاموشی، کامل توازن، اس کا ناقابل فتح ہونا، اس کی سمپلیسٹی، سادگی، اور بلس، خالص مسرت۔ اور یہی اصل میں ہماری بنیادی فطرت ہے۔ ہماری بنیادی فطرت ہے خالص امکان، اور جب آپ اپنی بنیادی فطرت کو دریافت کر لیتے ہیں اور جان جاتے ہیں کہ اصل میں آپ کون ہیں، تو صرف یہی جان لینے میں آپ کے سارے خوابوں کو پورا کر دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ ہی ابدی امکان ہیں، وہ امکان کہ جسے ماپا نہیں جا سکتا، وہ امکان کہ جس میں سب ہے، جو تھا، جو ہوگا اور جو ہے سب۔ قانون امکان خالص کو آپ قانون وحدت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہزار رنگوں اور شکلوں میں موجود زندگی کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ہمادم موجود روح ہے، وہ ایک ہے۔ اس روح، اس فیلڈ آف انرجی میں اور آپ میں کوئی علیحدگی، کوئی سیپریشن نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ امکان خالص کا میدان اور آپ کا حقیقی سیلف ایک ہیں، اور جتنا آپ اپنی حقیقی فطرت کو زیادہ تجربہ کرتے ہیں، اتنا آپ اس امکان خالص کے میدان کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ سیلف یا حقیقی ہستی کے تجربے یا اپنی طرف لوٹنے کے تجربے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا باطنی، اندرونی حوالہ ہماری روح ہے، نہ کہ وہ چیزیں جن کو ہم تجربہ کرتے ہیں۔ باطنی حوالے کا متضاد ہے ان چیزوں کو اپنا حوالہ، پوائنٹ آف ریفرنس بنانا جو ہمارے تجربے میں آتی ہیں۔ جب باہری تجربات ایگزسٹنس کا، ہونے کا حوالہ بن جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہمیشہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے رہیں گے جو آپ سے باہر ہیں۔ جیسے حالات ہو گئے، سچویشنز ہو گئیں، لوگ ہو گئے یا چیزیں ہو گئیں۔ باہری حوالوں سے اپنی شناخت ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مستقل دوسروں سے اپنے ہونے کی توثیق و تصدیق ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ہماری سوچیں اور ہمارے رویے ہمیشہ دوسروں کا رد عمل کیا ہوگا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کنٹرول ہوں گی۔ اس لیے باہری حوالہ ہمیشہ خوف پر کھڑا ہوتا ہے۔ باہری حوالے کو فوکس بنا لیا جائے تو انسان ہمیشہ ایک ضرورت کا قیدی رہتا ہے، اور وہ ضرورت ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ انسان کو ہمیشہ باہری طاقت کی شدید ضرورت رہتی ہے، اپروول کی، توثیق کی ضرورت رہتی ہے۔
چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت رہتی ہے، اور باہری طاقت کی ضرورت کے پیچھے ہمیشہ ایک ہی جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جذبہ ہے خوف۔ اس قسم کی طاقت امکان خالص کی طاقت نہیں ہے، یا یہ طاقت ہستی سے نہیں پھوٹتی، یوں کہہ لیں یہ حقیقی طاقت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جب انسان پاور آف سیلف اپنی ذات کے اندر موجود طاقت کے سرچشمے کی طرف پلٹتا ہے، اس کا تجربہ کرتا ہے، تو اس میں خوف نام کا کہیں کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اس میں چیزوں یا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی نہ مجبوری ہوتی ہے، نہ خواہش، اور نہ ہی بیرونی طاقت یا دوسروں کی توثیق کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ جب باہری طاقت آپ کا حوالہ ہوتی ہے تو آپ کو کنٹرول کرنے والی طاقت کا نام ہوتا ہے آپ کی انا، آپ کی ایگو۔ مگر یاد رکھیے گا کہ ایگو حقیقی تم نہیں ہو۔ ایگو از ناٹ یور ریئل سیلف۔ ایگو تمہارے بارے میں ایک امیج ہے، ایک سٹوری ہے، ایک تصور ہے۔ اسے یوں کہہ لیں کہ ایگو آپ کا سماجی نقاب ہے، یہ آپ کا وہ رول ہے، وہ کردار ہے جو سوسائٹی میں آپ پلے کرتے ہیں۔ آپ کا یہ سماجی نقاب پلتا ہے لوگوں کی توثیق و تصدیق پر۔ یہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اسے خود کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل طاقت کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سادہ ہے، خوف۔ آپ کی حقیقی خودی، ریئل سیلف، جو آپ کی روح ہے، جو آپ کی ہستی ہے، مکمل طور پر ان چیزوں سے آزاد ہے۔ روح کو کسی تنقید کا کوئی ڈر نہیں، یہ کبھی چیلنجز سے گھبراتی نہیں، یہ احساس سے کمتری کے چکروں سے آزاد ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں احساس سے برتری ہوتا ہے۔ روح ہمیشہ عاجز ہوتی ہے، نہ کسی سے خود کو برتر مانتی ہے، نہ کسی سے خود کو کمتر، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ باقی سب بھی اسی ایک سیلف، اسی ایک روح سے جڑے ہیں جس سے میں جڑا ہوں۔ خود اپنا حوالہ ہونا اور دوسروں کو اپنا حوالہ بنانے میں یہی بنیادی فرق ہے۔ خود ہی اگر آپ کا حوالہ ہے تو آپ اپنی حقیقی ہستی کو تجربہ کرتے ہیں، ایسا تجربہ جس میں کسی بھی چیلنج کا کوئی ڈر نہیں۔ آپ سب کی عزت کرتے ہیں مگر کسی سے خود کو کمتر نہیں مانتے۔ سیلف پاور کو اسی لیے میں کہتا ہوں حقیقی پاور۔ دوسری چیزوں کو اگر آپ اپنا حوالہ بنا کر جیتے ہیں تو اب آپ جھوٹی پاور کے پیچھے ہیں، کیونکہ یہ طاقت ایگو بیسڈ ہے، انائی ہے۔ اس لیے یہ تبھی تک طاقت ہے جب تک وہ پوائنٹ آف ریفرنس، وہ حوالہ موجود ہے جس کو مرکز مان کر آپ جی رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائٹل ہے، کوئی عہدہ ہے، تم کسی ملک کے صدر ہو، کسی کمپنی کے چیئرمین ہو، یا تمہارے پاس بہت سی دولت ہے، بینک بیلنس ہے، تو اس سے جو تمہیں طاقت ملتی ہے اس کو تم تبھی تک انجوائے کر پاتے ہو جب تک یہ ٹائٹل، یہ عہدہ، یہ پیسے آپ کے پاس ہیں۔ یاد رکھیے، انائی طاقت تب تک ہی آپ کے پاس ہے جب تک یہ چیزیں ہیں۔ جیسے ہی عہدہ گیا، دولت گئی، ملازمت گئی، آپ کی طاقت بھی گئی۔ دوسری طرف سیلف پاور جو ہے وہ ایک مستقل چیز ہے، کیونکہ یہ خودی کے علم پر بنیاد رکھتی ہے، سیلف نوئنگ پر بیس کرتی ہے۔ اس سیلف پاور کی کچھ خصوصیات ہیں، یہ لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ ان چیزوں کو، واقعات کو بھی آپ کی طرف کھینچتی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ سیلف پاور وہ مقناطیس ہے جو ان لوگوں کو، سچویشنز کو، حالات کو آپ کی طرف کھینچتے ہیں جو آپ کی تمناؤں کو، خواہشوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سپورٹ کو، اس مدد کو آپ قانون فطرت کی سپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈیوائن سپورٹ ہے، خدائی مدد۔ یہ وہ سپورٹ ہے جو آپ کی گریس، آپ کی پروقار زندگی کھینچتی ہے۔ سیلف پاور ایسی طاقت ہے کہ لوگوں سے آپ کے رشتے حسین کر دیتی ہے، اور لوگ آپ سے تعلق ہونے کو پسند کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کے رشتے حقیقی محبت سے پھوٹتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قانون امکان خالص، لا آف پیور پوٹینشیلٹی کو، جس میں سب امکانات چھپے ہیں، اس کو اپنی زندگی پر کیسے لاگو کیا جائے؟
اگر آپ اس امکان خالص کے میدان کے فائدے بٹورنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس تخلیقیت، اس کریٹیوٹی کو پورا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو بطور خالص شعور، پیور کانشیسنس آپ کا حق ہے، تو آپ کو اس امکان خالص تک رسائی پانا ہوگی۔ اس میدان تک رسائی پانے کا ایک طریقہ ہے کہ روزانہ عادت بنا لیں خاموش بیٹھنے کو، میڈیٹیشن کو اور نان ججمنٹ کو۔ فطری ماحول اور نیچر میں وقت گزارنا بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس میدان تک رسائی پا سکتے ہیں، وہ میدان کے جس میں لامحدود تخلیقیت ہے، فریڈم ہے، آزادی ہے اور بلس ہے، احساس مسرت۔ خاموشی کی مشق کا مطلب ہے کہ دن کا کچھ وقت بس اپنے ہونے کا احساس لے کر بیٹھنا ہے، جسٹ بی۔ خاموشی کی مشق کا مطلب ہے کہ بولنے کی سرگرمی سے کچھ دیر کے لیے دستکش ہونا ہے، دستبردار ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے گاہے گاہے ایسی سرگرمیوں جیسے ٹی وی دیکھنا، ریڈیو سننا، کتاب پڑھنا جیسے کاموں سے بریک۔ اگر آپ کبھی خود کو اپنی خاموشی کا تجربہ کرنے کا موقع نہیں دیتے تو اس سے آپ کے اندرونی مکالموں، انٹرنل ڈائیلاگز، اندرونی شور میں بھونچال آ جاتا ہے۔ دن میں گاہے گاہے تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اور خاموشی کو سنیں، یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ چن لیں کہ جس میں خود سے عہد کریں کہ میں اس وقت سے اس وقت تک بالکل خاموش رہوں گا۔ یہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور اگر 2 گھنٹے زیادہ لگیں تو آپ یہ دورانیہ 1 گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور گاہے گاہے پہلے مہینے میں 1 دن یا 2 دن یا 1 ہفتہ تک بھی آپ چپ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جب پورا دن یا 2 دن یا ہفتہ آپ چپ رہیں۔ جب آپ خاموشی کے اس تجربے میں اترتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ شروع میں تو آپ کا انٹرنل ڈائیلاگ، اندرونی مکالمے بازی، اندرونی شور میں ہو سکتا ہے زیادہ ہی بھونچال آ جائے اور آپ میں بولنے کی شدید خواہش ابھرے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے طویل خاموشی کے روزے رکھے تو پہلے یا دوسرے دن وہ پاگل ہونے لگے، ان میں انزائٹی ابھری، مگر جوں وقت گزرا اور وہ ڈٹے رہے تو ان کے اندر کا شور کم ہونے لگا، اندرونی مکالمے بند ہونے لگے اور ان کی خاموشی گہری ہو گئی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مائنڈ میں تھک جانے کی صلاحیت ہے، اور جب مائنڈ تھکتا ہے وہ ہار مان لیتا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ جب یہ شخص، یہ روح، یہ حقیقی سیلف، یہ چوائس میکر، یہ فیصلہ ساز بول ہی نہیں رہا تو کیوں اس کے گرد منڈلاتا رہوں؟ اور جب اندرونی شور تھمتا ہے تو آپ کو ایک سکوت، سٹلنس کا احساس ہوتا ہے، جو امکان خالص کے میدان کی اہم خوبی ہے۔ جس طرح خاموشی قانون امکان خالص کو تجربہ کرنے کے حوالے سے ایک سادہ اور معقول سا طریقہ لگتا ہے، بالکل اسی طرح کی ہی چیز ہے میڈیٹیشن۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ صبح کے وقت کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے میڈیٹیشن کی جائے، اور شام کو بھی سونے سے پہلے آدھے گھنٹے میڈیٹیشن میں بیٹھا جائے۔ میڈیٹیشن کے ذریعے آپ خالص خاموشی اور خالص شعور کا تجربہ کرتے ہیں۔ خالص خاموشی میں آپ کی طاقت جمع ہوتی رہتی ہے، منظم ہوتی ہے، اور آپ دنیا کی ہر چیز میں موجود وحدت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کتاب کے 5ویں قانون کامیابی یعنی قانون ارادہ اور خواہش میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ارادے کی ایک کمزور سی لہر کو آپ اس فیلڈ میں متعارف کراتے ہیں اور وہ بڑی بن جاتی ہے، اور کیسے آپ کی خواہش فوراً حقیقت میں ڈھلتی ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو سکوت، سٹلنس کو چھونا ہوگا۔ یاد رکھیں، خواہشوں کی تکمیل کی پہلی شرط ہے سکوت، سٹلنس، کیونکہ سکوت آپ کا تعلق امکان خالص سے جوڑتا ہے۔ تصور کریں آپ ایک جھیل کنارے بیٹھے ہیں اور ایک پتھر جھیل کے پانیوں میں پھینکتے ہیں، اس کی لہروں کے دائرے کتنی دور دور تک جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دوسرا پتھر پھینکنا ہے تو پہلے جھیل کے پانیوں کا ساکت ہونا ضروری ہے۔ جب خالص خاموشی میں آپ اترتے ہو اور اپنے ارادے یا خواہش کو متعارف کراتے ہو تو ایک چھوٹا سا ارادہ بھی عالمگیر شعور کو، جو کہ ہر چیز سے جڑا ہے،
اس کے پانیوں میں دور تک سفر کرتا ہے۔ لیکن اگر شعور کے سکوت کو تجربہ کیے بنا آپ عالمگیر شعور کی طغیانیوں میں کیٹو پہاڑ بھی ڈال دیں تو کچھ نہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہلے ہی طوفان برپا ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے بی اسٹل اینڈ نو آئی ایم گاڈ، ساکت ہو جاؤ اور جان لو میں خدا ہوں۔ یہ سکوت صرف میڈیٹیشن سے ممکن ہے۔ امکان خالص کے میدان تک رسائی کا ایک اور ذریعہ ہے نان ججمنٹ۔ ججمنٹ کا مطلب ہے مستقل ذہنی مشق، جس میں آپ لوگوں کو اچھے اور برے میں، درست اور غلط میں بانٹتے رہتے ہیں۔ جب آپ مسلسل تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اندرونی شور میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ شور آپ کے اور امکان خالص کے درمیان، توانائی کے بہاؤ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس حالت میں تھاٹس متواتر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان وقفہ کبھی آپ تجربہ ہی نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں، تھاٹس کے درمیان جو وقفہ ہے، یہی وہ کنیکشن ہے جو آپ کو پیور پوٹینشیلٹی، امکان خالص سے جوڑتا ہے۔ یہ وقفہ خالص حالت شعور ہے۔ سوچوں کے درمیان یہ خاموش خلا، یہ وقفہ، یہ اندرونی سکوت آپ کو اپنی حقیقت سے، آپ کو اپنی حقیقی طاقت سے جوڑتا ہے۔ جب آپ اس وقفے کو مٹاتے ہو تو اصل میں آپ لامحدود تخلیقیت اور امکان خالص کے میدان سے خود کو کاٹ دیتے ہو۔ ایک کورس ان دی میریکلز میں ایک دعا کچھ یوں ہے: آج کے پورے دن میں کسی کو جج نہیں کروں گا۔ یہ نان ججمنٹ آپ کے مائنڈ میں خاموشی کو، سائلنس کو تخلیق کرتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز اسی دعا سے کریں کہ میں آج کے دن میں کچھ بھی ہوگا اسے جج نہیں کروں گا، اور دن میں جس بھی وقت آپ جج کرنے لگیں یہ عہد خود کو یاد کرائیں۔ اگر پورا دن یہ مشق مشکل لگے تو خود کو کہیں کہ اگلے 2 گھنٹے میں کچھ بھی جج نہیں کروں گا، یا اگلے 1 گھنٹے میں نان ججمنٹ کی پریکٹس کروں گا۔ پھر اس عمل کو آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے جائیں۔ خاموشی کے ذریعے، میڈیٹیشن کے ذریعے اور نان ججمنٹ کے ذریعے آپ پہلے قانون کامیابی یعنی قانون امکان خالص تک رسائی پا سکتے ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ شروع کر لیں، پھر ایک چوتھا عنصر بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں، جو ہے نیچر میں باقاعدگی سے وقت گزارنا۔ جب آپ فطری جگہوں پر نیچر میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کو زندگی کی تمام طاقتوں کے درمیان موجود ہم آہنگی محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ نیچرل جگہ، چاہے ندی ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، جھیل ہو یا ساحل، یہاں آپ کو فطرت کی ذہانت سے کنیکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے، جس کے ذریعے آپ قانون امکان خالص کے میدان تک رسائی پا سکتے ہیں۔ آپ کا جو باطن ہے، اس سے رابطے میں رہنا آپ کو سیکھنا ہوگا۔ یہ جو آپ کا باطن ہے، جو آپ کا حقیقی جوہر ہے، جو آپ کی روح ہے، جو حقیقی آپ ہیں، یہ ایگو سے الگ ایک چیز ہے۔ یہ اناس سے ماورا ایک فینومینا ہے۔ یہ بے خوف ہے، یہ آزاد ہے، یہ تنقید سے محفوظ ہے، یہ کسی چیلنج سے نہیں ڈرتا، یہ کسی سے اعلیٰ نہیں، کسی سے کمتر نہیں۔ اور یہاں جادو ہے، کرشمہ ہے، بھید ہیں، گہرے راز ہیں۔ جب آپ اپنے جوہر تک رسائی پاتے ہیں تو پھر اس کا عکس آپ کو اپنے رشتوں میں بھی نظر آئے گا، کیونکہ دوسرے رشتے اصل میں آپ کے اپنے ساتھ رشتوں ہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ احساس گناہ، گلٹ میں لتھڑے ہیں، خوف زدہ ہیں، دولت یا کامیابی یا کسی اور چیز کے حوالے سے انسیکیور ہیں، تو یہ گلٹ، یہ احساس گناہ، یہ خوف، یہ انسیکیورٹی آپ کی شخصیت کا بنیادی پہلو ہے۔ یہ تمہارے وجود کے مسئلے ہیں۔ اور یاد رکھنا، کوئی دولت، کوئی کامیابی وجود کے، ایگزسٹنس کے ان بنیادی مسئلوں کو کبھی حل نہیں کر پائے ہیں۔ صرف خود سے گہرا تعلق ہے پھر علاج۔ اور جب تم اپنے بارے میں جاننا شروع کرتے ہو تو پھر سمجھ آتی ہے اپنی حقیقی فطرت۔ پھر کبھی آپ گلٹ، خوف یا انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہو سکتے،
کیونکہ پھر تم جان لیتے ہو کہ مادی دولت کا جوہر اصل میں قوت حیات ہے، لائف انرجی ہے، جو ہے امکان خالص، اور یہ امکان خالص تمہاری باطنی فطرت ہے۔ جو آپ اپنی حقیقی فطرت تک زیادہ رسائی پاؤ گے، زیادہ تخلیقی خیال تمہیں سوجھیں گے، کیونکہ امکان خالص کا میدان ہی اصل میں لامحدود تخلیقیت اور خالص علم کا میدان ہے۔ کافکا نے کہا تھا، تمہیں بس اپنا کمرہ چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں، بس اپنے کمرے کی کرسی پر بیٹھو اور سنو، بلکہ سنو بھی نہیں، بس انتظار کرو، بلکہ انتظار بھی نہ کرو، بس چپ، تنہا اور ساکت بیٹھنا سیکھ لو۔ دنیا خود کو تمہارے سامنے رضاکارانہ بے نقاب کر دے گی، اس کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی۔ یہ حالت وجدان ہے، یہ حالت وجدان تمہارے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جائے گی۔ بہتات اور امیری اور خوشحالی اور کچھ بھی نہیں، نیچر کے تخلیقی ذہن کا اظہار ہے۔ جتنا تم نیچر کے ذہن سے ہم آہنگ ہوئے، اتنا ہی تم زیادہ تخلیقی اور زیادہ خوشحال ہوتے جاؤ گے، مگر اس سے پہلے تمہیں اندرونی شور پر قابو پانا ہوگا، تاکہ تم نیچر کے لامحدود، خوشحال اور تخلیقی ذہن سے خود کو کنیکٹ کر سکو۔ اور پھر شروع ہوتا ہے حقیقی سہانا سفر، کہ جس میں تم چل بھی رہے ہوتے ہو، مگر ابدی سکوت اور سکون اور خاموشی بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ حرکت اور سکون، لفظوں اور خاموشی کا حسین سنگم ہے۔ کامیابی، یہ سکوت اور یہ حرکت بیک وقت ایک جگہ ہونا تمہیں سچویشن سے، لوگوں سے اور چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ متضادوں کے اپوزٹ کا سنگم تمہیں اس ناآشکار سے جوڑ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آشکار وجود میں آیا ہے۔ یہ انرجی کی دنیا مایا، متحرک، لچکدار، متغیر اور ہر دم حرکت میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ غیر متغیر، ساکت، خاموش اور ابدی ہے۔ سکوت اکیلا ہی تخلیقیت کا امکان ہے۔ حرکت اکیلی کسی ایک ایکسپریشن کی حدود کی قیدی ہے، مگر یہ سکوت اور یہ حرکت جب مل جائیں تو آپ کی کریٹیویٹی پھر لامحدود میدانوں میں سفر کرتی ہے۔ پھر جدھر تمہاری توجہ گئی، ادھر ہی تم کمال دکھاؤ گے۔ جہاں بھی کہیں تم جاؤ گے، ہر حرکت، ہر سرگرمی میں اس اندرونی سکوت کو ساتھ رکھو۔ یقین مانو، یہ باہری شور تمہاری تخلیقیت کو کبھی نہیں چھو سکے گا۔ قانون امکان خالص کو خود پر کیسے لاگو کریں؟ میں خود سے عہد کرتا ہوں کہ قانون امکان خالص تک رسائی کے لیے میں یہ 3 کام کروں گا۔ میں دن کا کچھ حصہ خاموشی کو دوں گا، ٹو جسٹ بی کے میدان میں رہوں گا۔ میں صبح و شام کم سے کم 30 منٹ روزانہ خاموشی سے میڈیٹیشن میں بیٹھوں گا۔ میں روزانہ وقت نکالوں گا اور نیچر کا مشاہدہ کروں گا۔ میں خاموشی سے اس ذہانت کو دیکھوں گا جو ہر زندہ چیز میں جھلک رہی ہے۔ میں خاموش بیٹھوں گا اور سورج کو ڈوبتا دیکھوں گا، یا سمندر یا جھرنے کی آواز سنوں گا۔ میں نان ججمنٹ کی حالت کو سراہوں گا۔ میں اپنے دن کا آغاز اس عہد سے کروں گا کہ آج کچھ بھی ہو میں اسے جج نہیں کروں گا، اور پورا دن خود کو یہ یاد دلاتا رہوں گا۔ دی سیکنڈ اسپرچوئل لا آف سکسیس، قانون عطا یا لا آف گیونگ۔ یہ کائنات عدلے بدلے کے فعال ایکٹیو اصول پر کھڑی ہے۔ دینا اور لینا، گیونگ اینڈ ریسیونگ، کائنات کی انرجی کے بہاؤ کے 2 مختلف پہلو ہیں، اور جب ہم وہ دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، تو کائنات ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کامیابی کا دوسرا روحانی اصول، قانون عنایت، لا آف گیونگ۔ اس قانون کو گیونگ اینڈ ریسیونگ کے اصول کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ اصول ہے جس پہ کائنات
کھڑی ہے۔ یاد رکھیں کچھ رکا ہوا نہیں ہے۔ ذرا اپنا جسم دیکھو، یہ مسلسل کائنات کے ساتھ عدلا بدلی تبادلے کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اپنے ذہن کو دیکھو، یہ مسلسل کائناتی ذہن یونیورسل انٹیلیجنس کے ساتھ تبادلہ کر رہا ہے۔ اپنی لائف انرجی، اپنی قوت حیات کو دیکھو، یہ ہم آدم کائناتی توانائی کا اظہار ہی ہے۔ یہ جسے تم زندگی کا بہاؤ کہتے ہو، یہ نام ہے ان تمام ایلیمنٹس اور فورسز کا، عناصر اور طاقتوں کا، کہ جن کے حسین امتزاج کا نام ہے وہ ڈھانچہ جسے ہم ایگزسٹنس کہتے ہیں، جسے ہم موجود کی دنیا کہتے ہیں، زندگی کا نام دیتے ہیں۔ عناصر اور فورسز کا یہ حسین امتزاج جو آپ کی زندگی میں فعال ہے، یہ بطور قانون عطا لا آف گیونگ کام کرتا ہے، کیونکہ تمہارا جسم اور تمہارا ذہن اور کائنات مسلسل اور متحرک باہمی تبادلے پر چل رہی ہیں۔ توانائی کے اس بہاؤ کو روک دینا پتہ ہے کیسا ہے؟ بالکل ایسے جیسے جسم میں خون کے بہاؤ کو روک دینا۔ جب بھی خون بہنا رکتا ہے، یہ لوتھڑا بن جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنی صحت یا خوشحالی یا کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں اسے زندگی میں سرکولیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ یہ جو لفظ ایفلوئنس ہے، بہتات ہے، یہ لفظ بہنے سے نکلا ہے۔ بہتات کا مطلب ہے بہتے رہنا۔ یہ جسے آپ دولت کہتے ہیں، یہ سمبل ہے اس لائف انرجی کا جس کا ہم تبادلہ کرتے ہیں، اس لائف انرجی کے بدلے میں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دولت کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے، کرنسی۔ اس سے بھی مراد انرجی کی بہتی ہوئی نیچر ہے۔ کرنسی لاطینی زبان کے لفظ کرر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بہنا یا دوڑنا۔ اس لیے اگر ہم دولت کی گردش کو روک دیں گے، رقم کو اپنے پاس روکے رکھیں گے، اسے ذخیرہ کر لیں گے، تو کیونکہ یہ لائف انرجی ہے، یہ واپس ہماری طرف بہنا بھی رک جائے گی۔ اس انرجی کے آپ کی طرف آتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ انرجی زیر گردش رہے۔ جیسے دریا ہوتا ہے ویسے ہی دولت کو بھی بہتے رہنا چاہیے، ورنہ پھر یہ جمنا اور لوتھڑے بننا شروع ہو جاتی ہے اور خود ہماری اپنی ہی زندگی کے لیے زہریلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گردش دولت کو زندہ اور بھرپور رکھتی ہے۔ تم رشتے دیکھ لو، ہر رشتہ گیو اینڈ ٹیک پر کھڑا ہے۔ دینا ہی لینے کی وجہ ہے اور لینا دینے کو لازم کرتا ہے۔ جو اوپر جاتا ہے وہ ضرور نیچے آتا ہے، جو باہر جاتا ہے وہ ضرور اندر آتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو وصول کرنا، ریسیونگ اور دینا، گیونگ، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، کیونکہ یہی لین دین ہیں جو کائنات میں انرجی کے بہاؤ کے دو مختلف پہلو ہیں۔ اور اگر آپ دینا یا لینا دونوں میں کسی میں بھی اپنا ہاتھ روکتے ہو تو آپ نیچر کی حکمت کے خلاف جا رہے ہو۔ یو آر اگینسٹ دی وزڈم آف نیچر۔ ہر بیج میں ہزاروں جنگل چھپے ہیں، ہزاروں جنگلوں کی تخلیق کا امکان اس میں چھپا ہوتا ہے، مگر یہ بیج اگر ذخیرہ ہو گیا تو یہ سارے امکان سمجھو مر گئے۔ بیج کے اگنے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذہانت زرخیز زمین سے شیئر کرے، اس کو سونپ دے۔ اسی سونپنے کے نتیجے میں ہی اس کی ان دیکھی ان سنی انرجی مادی صورت میں اظہار کرتی ہے۔ جتنا تم زیادہ دیتے ہو اتنا ہی زیادہ ریسیو کرتے ہو، کیونکہ تم کائناتی بہاؤ کو اپنی زندگی میں گردش کرنے کا موقع دیتے ہو۔ غور کرو، زندگی میں جو بھی چیز قیمتی ہے اس کی قدر گیونگ سے، دینے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو دینے سے کئی گنا نہ بڑھے، یقین مانو نہ ہی وہ دینے کے قابل ہے نہ لینے کے قابل ہے۔ اگر کسی کو کچھ دے کر تمہیں لگے کہ تم نے کچھ کھو دیا ہے تو یاد رکھنا تم نے دیا ہی نہیں، اور ایسا دینا بدلے میں خوشحالی اور امارت کی وجہ نہیں بنے گا۔
اگر تم نے غصے میں، لالچ میں، شوبازی میں دیا ہے تو اس دینے میں پیچھے کوئی انرجی ہی نہیں ہے۔ تم پاتے ہو یا دیتے ہو، دونوں کے پیچھے جو تمہاری نیت ہے، جو انٹینشن ہے، وہ ہے سب سے اہم چیز۔ انٹینشن، نیت ہمیشہ ایک ہونی چاہیے کہ چاہے تم دے رہے ہو یا لے رہے ہو، اس کا مقصد بس ایک رہے، خوشی کی تخلیق، کریشن آف ہیپینس، کیونکہ خوشی زندگی کو قائم اور بحال رکھنے والی چیز ہے، اس لیے یہ اور خوشحالی پیدا کرتی ہے۔ جب دل سے دیا گیا، بے شرط دیا گیا ہو، تو بدلے میں جو آپ کو ملتا ہے وہ اس سے کئی گنا ہوتا ہے۔ اس لیے دینے کا عمل خوشگوار ہونا چاہیے، ذہن کو دے کر سکون ملنا چاہیے، اور یہ سکون صرف اس دینے، اس عنایت کے ایکٹ میں خود بخود ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اس عنایت کے پیچھے جو انرجی ہے وہ کئی گنا ہو کر لوٹتی ہے۔ قانون عنایت کی مشق اصل میں بہت ہی سادہ ہے۔ تمہیں خوشی چاہیے، خوشی دو، محبت چاہیے، محبت دو، دولت چاہیے، دولت دو، توجہ اور تحسین چاہیے، توجہ اور تحسین دو، مادی خوشحالی چاہیے، مادی خوشحالی بانٹو، امارت چاہیے، دوسروں کو امیر اور خوشحال بننے میں مدد دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ پانے کا سب سے آسان، براہ راست، ڈائریکٹ راستہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرو اس میں جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ اصول صرف انفرادی طور پر لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ اسے آپ اداروں کے لیے آزمائیں یا معاشروں کے لیے یا قوموں کے لیے، وہاں بھی یہ بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی نعمتیں حاصل ہیں تو بس ایک فن سیکھ لو، خاموشی سے یہ نعمتیں دوسروں میں بانٹنا شروع کر دو۔ حتیٰ کہ اگر تم عملاً نہیں کر سکتے، مگر خوشحالی اور نعمتیں بانٹنے کا اگر تھاٹ بھی، کوئی دعا بھی دوسروں کو ویسے ہی متاثر کر سکتی ہے جیسے عملی مدد، کیونکہ ہمارا جسم اس حالت میں اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے، اور اصل حالت ہے کہ ہم بنڈل ہیں انرجی اور معلومات کا، اور یہ بنڈل جس بڑے انرجی سسٹم میں موجود ہے اس کا نام ہے یہ کائنات۔ ہم کائنات کے کل شعور میں ایک نقطۂ شعور ہے۔ لفظ شعور صرف انرجی اور انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انرجی اور انفارمیشن ہے جو بطور تھاٹ زندہ ہے۔ آسان زبان میں کہوں تو ہم بنڈل آف تھاٹ ہیں، ایک سوچتی کائنات، تھنکنگ یونیورس میں ایک سوچتے ہوئے آدمی، اور تھاٹ میں انقلاب کی طاقت ہوتی ہے۔ زندگی شعور، کانشیسنس کا، ہستی کا ابدی رقص ہے جو اپنا اظہار اسی متحرک اور فعال تبادلے کے ذریعے کرتی ہے، جو چھوٹی مخلوق اور بڑی دنیاؤں کے درمیان ہو رہا ہے، جو انسانی جسم اور کائناتی جسم کے مابین جاری ہے، جو انسانی ذہن اور کائناتی ذہن کے درمیان ہر پل ہو رہا ہے۔ جب تم وہ دینا سیکھ گئے جو پانا چاہتے ہو تو یقین مانو تم نے وہ رقص ایکٹیو کر دیا جو زندگی کے سینے کے ساتھ دھڑکنا جانتا ہے۔ قانون عنایت، لا آف گیونگ کو پکڑنے کا بہترین طریقہ ہے کہ فیصلہ کر لو کہ جب بھی کوئی شخص تم کو ملے گا تم اسے کچھ دو گے۔ لازمی نہیں یہ کوئی مادی چیز ہو، یہ بس ایک پھول بھی ہو سکتا ہے، ایک تعریفی جملہ، کوئی دعا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے پاورفل عنایتیں غیر مادی ہی ہوتی ہیں۔ کسی کا خیال رکھنا، کیئرنگ، کسی کو توجہ دینا، اٹینشن، پیار دینا، تعریف کرنا، پیار کرنا، یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں اور یہ ساری غیر مادی ہیں۔ جب بھی کسی سے ملو اسے دعا دو، خیر سگالی کے جذبوں کا اظہار کرو، مسکرا کر ملو۔ اس طرح کی خاموش عنایتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے بچپن میں ایک چیز سکھائی گئی تھی جو بعد میں میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی کہ کسی کے گھر بھی بنا تحفے کے مت جانا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیسے کسی کو کچھ دے سکتا ہوں جب میری اپنی جیب خالی ہے؟ تو حضرت ایک پھول لے جائیں، ایک پوسٹ کارڈ لے جائیں جس پر اس شخص کے لیے نیک دعائیں درج ہوں،
کوئی خوش کن جملہ اس کے لیے کہہ دیں، کوئی دعا لے جائیں، فیصلہ کریں جہاں بھی جائیں گے کچھ دیں گے۔ جب تک تم دیتے رہو گے ملتا رہے گا، جتنا زیادہ تم دیتے رہو گے اس جادوئی قانون پر تمہارا ایمان بڑھتا تم خود دیکھو گے، اور جتنا تم زیادہ پاؤ گے تمہارے دینے کی صلاحیت بھی اتنی ہی بڑھتی رہے گی۔ یاد رکھیے ہماری حقیقی فطرت امارت اور خوشحالی ہے۔ ہم پیدا ہی خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ نیچر ہماری ہر ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھ رہی ہے۔ ہمارے پاس کبھی کوئی کمی نہیں تھی، کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری تو نیچر ہی یہی ہے کہ ہم پیور پوٹینشیلٹی ہیں، خالص امکانات کا نام ہے۔ اس لیے یہ حقیقت جان کر جیو کہ تم پیدائشی خوشحال ہو، چاہے جتنی بھی کم دولت ہو تمہارے پاس، کیونکہ ساری دولت کا سورس ہے خالص امکان۔ جو ہستی ہے، جو شعور ہے، اسے معلوم ہے کہ کیسے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، چاہے یہ ضرورت خوشی ہے، محبت ہے، کہہ کہا ہے، پیس ہے، توازن ہے یا علم ہے۔ اگر تم یہ چیزیں چاہتے ہو تو اپنے لیے ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی یہی چاہنا شروع کر دو۔ سب فوری ہوگا اور تمہاری توقع سے کہیں زیادہ ہوگا۔ قانون عنایت کو کیسے لاگو کروں؟ میں اس قانون عنایت کو خود پر لاگو کرنے کے لیے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کہیں جاؤں، کسی سے بھی ملوں گا، تحفہ لے کر جاؤں گا۔ یہ تحفہ چاہے اچھا فکرہ ہو، پھول ہو یا دعا ہو۔ آج کے دن میں جتنے لوگوں سے ملوں گا انہیں کچھ دوں گا۔ میں خوشی، دولت، خوشحالی کے خون کو گردش میں رکھنے کے لیے انہیں بانٹوں گا۔ نمبر 2، آج کے دن زندگی مجھے جو بھی تحفہ دے گی اس کو شکریہ کے ساتھ موصول کروں گا۔ میں فطرت کے تحفے جیسے سورج کی روشنی، پرندوں کی آوازیں، جھرنے کی موسیقی، برف، پہاڑ، جنگلوں کی خاموشی، یہ سب تحفے وصول کرتا ہوں۔ میں دوسرے لوگوں سے بھی تحفے وصول کرنے میں کشادہ دل رہوں گا، چاہے دوسرے کوئی مادی تحفہ دیں، دولت دیں، اچھا فکرہ دیں یا پھر کوئی دعا ہی کیوں نہ ہو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت کو اپنی زندگی میں دیتا اور لیتا رہوں گا، جو ہے توجہ، پیار، تحسین اور محبت، تاکہ اس کی گردش برقرار رہے۔ ہر بار جب میں کسی کو ملوں گا میں خاموشی سے اس کے لیے خوشی، خوشحالی اور مسکراہٹ کی دعا کروں گا۔ 3rd spiritual law of success, the law of karma or cause and effect، قانون علت و معلول یا قانون کرما۔ ہر ایکشن ایک انرجی پیدا کرتا ہے جو ویسی ہی انرجی واپس ایکشن کرنے والے کی طرف لاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جب ہم یہ چنتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لائیں گے تو ہمارے اس کرم کا پھل ہوتا ہے خوشی اور کامیابی۔ کرما انسانی زندگی میں آزادی کا کلیہ ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے لفظ، ہمارے عمل وہ دھاگے ہیں جو ہم اپنے گرد خود بنتے ہیں۔ تیسرا روحانی اصول کامیابی ہے قانون کرما۔ کرما ایکشن اور اس کا نتیجہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بیک وقت وجہ بھی ہے اور نتیجہ بھی، کیونکہ ہمارا ہر ایکشن ایک انرجی ہے جو ویسی ہی انرجی ہماری طرف واپس لاتا ہے۔ قانون کرما کوئی اجنبی تصور نہیں ہے۔ تم میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو خوشی کے بیج بونا تمہیں سیکھنا ہوگا۔ اس لیے قانون کرما کو کہتے ہیں شعوری طور پر اپنے ایکشن کا انتخاب کرنا۔ میں اور آپ فیصلہ ساز ہیں، چوائس میکر ہیں۔ وجود کی اس دنیا میں ہر لمحے میں ہم تمام امکانات کے فیلڈ میں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ کیا فیصلہ لیں۔ ہم کچھ انتخاب شعوری طور پر کرتے ہیں تو کچھ لاشعوری طور پر۔
بہترین طریقہ اس قانون کرما کو سمجھنے کا ایک ہے کہ ہر لمحے میں جو بھی تم فیصلہ کر رہے ہو، انتخاب کر رہے ہو، وہ شعوری ہو۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس وقت جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نتیجہ ہے ان چوائسز کا جو آپ نے ماضی میں چنی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت لاشعوری انتخاب کر رہی ہے، اسی لیے ہم اپنے حالات کو اپنی چوائسز نہیں مانتے۔ مگر آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ ہی کی چوائسز ہیں۔ غربت ہے یا امارت، دکھ ہے یا سکھ، کچھ بھی جو آپ جی رہے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے۔ اگر میں آپ کی حد تک کرتا ہوں تو یقیناً آپ تضحیک محسوس کرو گے، اگر میں آپ کی تعریف کروں تو یقیناً آپ خوش ہوں گے۔ اس پر سوچو، یہ اب بھی چوائس ہے۔ میں آپ کی حد تک کر سکتا ہوں، بے عزتی کر سکتا ہوں، تضحیک کر سکتا ہوں، پھر بھی آپ کے پاس فیصلے کا حق ہے، انتخاب کا حق ہے کہ اس سے آپ مجروح نہ ہوں۔ میں آپ کی جھوٹی تعریف کروں تو بھی آپ کے پاس انتخاب کا حق ہے کہ اس خوشامد پر اتراؤ مت۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو اگرچہ ہم سب حتمی چوائس میکر ہیں، مگر ہم ایسی کنڈیشنز اور شرطوں کا بنڈل بن کر رہ گئے ہیں جو لوگوں اور سچویشنز کی پیدا کردہ کنڈیشنز پر مشینی انداز میں غیر ارادی طور پر ریئیکشن دے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جس کی کوئی بھی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ یہ کنڈیشنڈ غیر ارادی ایکشن بالکل پاولوف کی کنڈیشننگ جیسے ہے۔ پاولوف کی کنڈیشننگ کیا تھی؟ اس نے ایک بڑا ہی مشہور تجربہ کتوں پر کیا تھا کہ ہر بار جب وہ گھنٹی بجاتا وہ کتے کو کچھ کھانے کے لیے دیتا تھا۔ کچھ دن کے بعد وہ صرف گھنٹی بجاتا اور کتا اس کے سامنے دم ہلانے لگ جاتا، حالانکہ اب وہ کھانے کو بھی کچھ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اب کتے نے ایک باہری محرک سے خود کو جوڑ لیا تھا، آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا۔ انسانوں کی اکثریت کو بھی غور سے دیکھیں، یہ محرکات پر، باہری عوامل پر بار بار ایک ہی رد عمل دیتے ہیں جن کی آسانی سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ انسانی رد عمل سارے کے سارے باہری ماحول اور دوسرے لوگوں سے خودکار طریقے سے جڑ گئے ہیں، اور انسان یہ بھول ہی گیا ہے کہ یہ سارے رد عمل اب بھی اس کی اپنی چوائسز ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم یہ رد عمل، یہ انتخاب غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں۔ ایک پل کے لیے اگر آپ پیچھے ہٹیں، ریٹریٹ کریں اور ان چوائسز کے گواہ بن جائیں، وٹنس، مشاہدہ کرنے والے بن جائیں، صرف دیکھنے والے بن جائیں، تو صرف اور صرف یہ مشاہدہ، یہ ایکٹ ہی ان سارے انتخابات کو جو غیر شعوری طور پر ہو رہے ہیں شعوری بنا دے گا۔ یقین مانیے، یہ شعوری انتخاب سازی اور وٹنسنگ کا عمل آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب بھی کوئی انتخاب کریں، اپنے آپ سے صرف دو چیزیں پوچھیں: یہ جو انتخاب میں کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل اسی پل میں آپ کو بتا دے گا کہ اس انتخاب کے نتیجے کیا ہوں گے۔ دوسری چیز یہ پوچھیں کہ یہ جو چوائس میں لے رہا ہوں، کیا یہ مجھے یا میرے ارد گرد موجود لوگوں کو خوشی دے گی؟ اگر اس کا جواب ہاں ہو تو آگے بڑھیے اور یہ انتخاب کر لیجئے۔ اگر جواب نہیں ہو، اگر یہ چوائس ڈپریشن پیدا کرے آپ کے لیے یا دوسروں کے لیے، تو اس چوائس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اتنا ہی سادہ عمل ہے جو زندگی کو بدل دے گا۔ یاد رکھیے، ہر سیکنڈ میں لامحدود چوائسز میں ایکچولی ایک ہی چوائس ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی ہے، وہ چوائس جو آپ میں اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو خوشی دے سکے۔ اور جب آپ یہ انتخاب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ رویہ، وہ بیہیویئر کے جو ہمیشہ ہی صحیح ایکشن کی وجہ بنتا ہے۔ اب آپ کوئی بھی سچویشن ہو، جو بھی رد عمل آپ دیں گے وہ درست ہوگا۔ اب جو بھی آپ کا ایکشن ہوگا وہ آپ کو توانائی دے گا، اور ان سب کو بھی جو اس ایکشن سے جڑے ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ تنظیم ہے جو کائنات آپ کی مدد کے لیے بناتی ہے، اور آپ فوری درست انتخاب کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ ترتیب، یہ میکینزم آپ کے جسم کے اندر ہونے والی سینسیشن سے جڑا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی باڈی دو قسم کی سینسیشنز محسوس کرتی ہے، ایک آرام دہ، ایک غیر آرام دہ۔ جس پل آپ شعوری انتخاب کرتے ہیں اس وقت جسم پر توجہ دیں اور اپنے جسم سے پوچھیں اگر میں یہ انتخاب کروں تو کیا ہوگا۔ اگر آپ کا جسم آرام دہ ہونے کا سگنل دے تو یہ درست انتخاب ہے، اگر جسم غیر آرام دہ ہونے کا سگنل دے تو یہ چوائس درست نہیں ہے۔ شعوری طور پر اپنے دل کو مرکز بنائیں اور سنیں آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جسم میں سینسیشن کا انتظار کریں اور دیکھیں کیسے احساسات جسم میں جاگتے ہیں۔ یہ احساس ہو سکتا ہے بہت ہی مہین سا ہو، ہلکا سا ہو، مگر یہ ہر درست چوائس کے موقع پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں صرف دل ہے جو درست جواب جانتا ہے۔ اکثریت لوگوں کی سمجھتی ہے کہ دل بس جذباتی ہے، جذبات سے جڑا ہے۔ ہرگز بھی نہیں۔ دل کلی ہوتا ہے، وجدانی ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے، اور یہ ہر پل مدلل اور معقول رہتا ہے۔ یہ جیتنے ہارنے کا کھیل نہیں کھیلتا، یہ کائناتی کمپیوٹر سے جڑا ہوتا ہے، وہ کائناتی کمپیوٹر جو خالص امکانات کی دنیا سے جڑا ہے، خالص علم سے جس کا واسطہ ہے، اور لامحدود ترتیب و تنظیم سے جو کنیکٹ ہوتا ہے، وہ تنظیم کا جو زندگی سے جڑی ہر حقیقت کو چوائس لیتے ہوئے سامنے رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دل کی آواز کبھی معقول نہ بھی لگے، مگر دل کا حساب کتاب اتنا گہرا ہوتا ہے کہ عقلی دانش، خالص انٹلیکٹ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، جس تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ دولت اور عمارت چاہتے ہیں تو اس قانون کرما کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت جو بھی تم چاہتے ہو اس کی فراوانی تمہاری زندگی میں آ جائے گی، مگر اس سے پہلے شعوری طور پر یہ سمجھ، یہ اویئرنیس ضرور پیدا کرنی ہوگی کہ جو بھی چوائسز تم لیتے ہو اس سے تمہارا مستقبل طے ہوتا ہے، اس سے تمہاری زندگی طے ہوتی ہے۔ اگر یہ تم باقاعدہ طور پر کرتے ہو تو جان لو کہ تم مکمل فائدہ لے رہے ہو قانون کرما کا۔ جتنا زیادہ تم اپنی چوائسز، اپنے انتخابات کو شعوری آگہی کے ساتھ کرو گے، اتنا زیادہ تم ایسی چوائسز لینے میں کامیاب رہو گے جو فوری طور پر درست ہوں گی، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہارے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بھی۔ ماضی کے تمہارے ایکشنز کے بارے میں کیا؟ یہ کیسے تمہاری زندگی کو متاثر کرتے ہیں؟ ماضی کے اعمال کے حوالے سے تم 3 چیزیں کر سکتے ہو۔ پہلا، جو ان کا قرض ہے وہ اتار دو۔ اکثریت لوگوں کی یہ قرض اتار کر ہی رہتی ہے، مگر یقیناً لاشعوری طور پر، مگر اسے آپ بائی چوائس شعوری طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ماضی کے ان قرضوں کی واپسی بڑی تکلیف دہ ہو سکتی ہے، مگر قانون کرما یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی قرض اتارے بنا کائنات تمہیں نہیں چھوڑتی۔ کائنات کا حساب کتاب بڑا پکا ہے اور ہر چیز انرجی کے عدلے بدلے پر قائم ہے۔ دوسری چیز یہ کر سکتے ہو کہ اپنے ماضی کے اعمال کو منقلب کر دو، ٹرانسفارم کر دو، اسے بوجھ کی بجائے خوش کن تجربے میں ڈھال دو۔ یہ بڑا دلچسپ عمل ہے۔ آپ خود سے پوچھیں، یہ جو ماضی کا قرض میں اتار رہا ہوں، اس سے مجھے کیا سیکھ ملی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور کائنات مجھے اس کے ذریعے سے کیا پیغام دے رہی ہے؟ میں اپنے اس تجربے کو دیگر انسانوں کے لیے کیسے مفید بنا سکتا ہوں؟ یہ کر کے تم ایک موقع، ایک اپرچونٹی کا بیج حاصل کرتے ہو، اور پھر اس موقع، اس اپرچونٹی کو اپنی زندگی کے مقصد میں جوڑ دیتے ہو۔ اس کی بات ہم کامیابی کے 7ویں روحانی اصول میں تفصیل سے کریں گے۔ اس سے تم اپنے ماضی کے قرض کے بوجھ کو نئی سمت دے دیتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر تم فٹ بال کھیلتے ہو، اپنا پاؤں تڑوا بیٹھتے ہو، تو آپ خود کے سامنے یہ سوال رکھتے ہو کہ میں اس تجربے سے کیا سیکھ پایا ہوں؟
میرے لیے اس میں کائنات کی طرف سے کون سا پیغام چھپا ہے؟ شاید اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہو کہ آپ کو کچھ سلو ہونا ہے، اپنی باڈی پر اگلی دفعہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے تو آپ دوسرے انسانوں کے لیے اسے مفید بنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کتاب لکھیں جس میں اس کا ذکر ہو کہ اس حادثے سے آپ نے کیا سیکھا۔ ہو سکتا ہے اس سے تم کوئی ایسا جوتا بنا لو یا مصنوعی پاؤں ایجاد کر لو جو اس قسم کی چوٹوں میں مدد بن جائے۔ اس طریقے سے تم اس کرما کو، اس قرض کو بدل دو گے موقع میں۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی مالی خوشحالی کی بھی راہ نکال آئے۔ یہ ہے ماضی کے قرض کو مثبت تجربے میں ڈھال دینا۔ اس طریقے سے آپ ماضی کے کرما سے تو نجات نہیں پاتے مگر اس کرما کو نئے کرما میں ڈھال دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ماضی کے اعمال سے نمٹنے کا ہے وہ ہے اس ایکشن سے ماورا ہو جانا۔ کسی ایکشن سے ماورا ہو جانا، اس سے آزاد ہو جانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیلف کو جانو، اس گیپ کو جانو جو تمہارے ایکشنز اور تمہارے تھاٹس کے درمیان ہے۔ اپنی روح کو جانو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی میلے کپڑے کو صاف پانی سے دھو دینا۔ ہر بار جب تم اسے دھوتے ہو تو کچھ داغ اتار ہی دیتے ہو۔ تم اسے بار بار دھوتے رہو اور ہر بار یہ زیادہ سے زیادہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ تم اپنے ماضی سے ماورا ہونے کے لیے بار بار اس گیپ میں جاتے ہو، حقیقی خود سے ملتے ہو، اس بینگ سے ملتے ہو جس کا ڈوئنگ اور تھنکنگ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہے میڈیٹیشن کا طریقہ۔ سارے ایکشن کارمک ایپیسوڈز ہیں۔ کافی کا کپ ایکشن ہے۔ یہ ایکشن یادداشت تراشتا ہے اور میموری خواہش تخلیق کرنے کی صلاحیت اور امکان رکھتی ہے، اور خواہش پھر ایکشن کو جنم دیتی ہے۔ تمہاری روح کا آپریشنل سافٹ ویئر کرما، میموری اور خواہش ہے، جبکہ تمہاری روح شعور کا بنڈل ہے جس میں کرما، میموری اور خواہش کا بیج ہوتا ہے۔ ان بیجوں کا شعور پا لیتے ہی تم اپنی ریئلٹی، اپنی حقیقت کے تخلیق کار بن جاتے ہو۔ کانشیس چوائس میکر ہوتے ہی تم ایسے ایکشن کرنے لگتے ہو جو تمہاری اور تمہارے ارد گرد موجود لوگوں کے ارتقاء کا سبب بنتے ہیں، اور یہی ہے آپ کا حقیقی مقصد، کیونکہ کرما ارتقائی ہے دونوں کے لیے، سیلف کے لیے بھی اور اس سیلف سے متاثر ہونے والے سارے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس کا پھل ہوتا ہے خوشی اور کامیابی۔ قانون کرما کو کیسے اپلائی کیا جائے؟ میں قانون کرما پر عمل کرنے کے لیے عہد کرتا ہوں۔ آج کے دن میں جو چوائسز میں لوں گا ان کو دیکھوں گا، ان کا گواہ رہوں گا۔ میں شعوری انتخاب کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پل میں ہمیشہ موجود رہوں۔ جب بھی میں کوئی چوائس لوں گا خود کے سامنے یہ دو سوال رکھوں گا: جو چوائس میں لے رہا ہوں میرے لیے اس کے کیا نتیجے ہوں گے، اور کیا میری یہ چوائس میرے لیے اور دوسروں کے لیے خوشی لائے گی؟ میں اپنے دل سے رہنمائی لوں گا۔ اگر چوائس سے جسم میں آرام دہ سینسیشنز اٹھیں گی تو میں چوائس پر قائم رہوں گا۔ اگر یہ آرام دہ نہ ہوئی تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ دل کی رہنمائی مجھے اس قابل بنائے گی کہ میں فوری طور پر ایسے درست فیصلے لے سکوں جو میرے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہوں۔ کامیابی کا چوتھا روحانی اصول ہے بے جہد جینا، دی لا آف لیسٹ ایفرٹ۔ اس قانون کی بنیاد ہے نیچر کی حکمت، دی انٹیلیجنس آف نیچر۔ نیچر جو بنا کوشش، بے جہد انداز میں مگر انتہائی نفاست اور پوری کیئرفلنس، توجہ سے اپنا کام کرتی ہے۔ اس راستے کو آپ کہہ سکتے ہیں کم سے کم ایکشن اور عدم مزاحمت کا راستہ۔ جب آپ نیچر کا یہ اصول سیکھ جاتے ہیں تو ساری خواہشیں بڑی ہی آسانی سے پوری ہوتی جاتی ہیں۔ نیچر کے کام کرنے کو آپ غور سے دیکھیں۔ نیچر
कम से कम कोशिश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करती आपको मिलेगी। घास उगने की कोशिश नहीं करता, ये बस उगता है, मगर ये आसानी से और बेकोशिश होना चाहिए। पुराने ज़माने में इसी उसूल इंट्यूशन होता है, वजदान होता है, और ये कामिल होता है, और ये माइल बा बढ़ोतरी होता है। आप भी जब नेचर की पूरी स्कीम के साथ एक हो जाते हैं, हम आहंग हो जाते हैं, जब अपने हकीकी सेल्फ का प्योर नॉलेज, खालिस इल्म तुम्हें मिल जाता है, तो आप फिर इस लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकोशिश काम उस वक्त मुअस्सर होता है जब उस काम के पीछे मोहब्बत, मोटिवेशन हो, क्योंकि नेचर जिस ग्लू की मदद से जुड़ी है उसका नाम है मोहब्बत की एनर्जी। जब तुम लोग पावर ढूंढने निकलते हो, लोगों पर काबू पाने की कोशिश करते हो, तो इसमें बेतहाशा एनर्जी खर्च होती है। जब ईगो को फुलाने के लिए ताकत या दौलत ढूंढने निकलते हो, तो उस वक्त पता है होता क्या है? तुम खुशी को उस पल में तजर्बा नहीं करना चाहते, बल्कि खुशी के शराब का पीछा करते हो। हैप्पीनेस, खुशी तुम्हारी नेचुरल हालत है। जब दौलत का मकसद सिर्फ ज़ात हो, ईगो हो, तो एनर्जी का वो फ्लो जो नेचर से तुम्हारी तरफ बह रहा है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है और तुम नेचर की ज़हानत में मुदाखलत करते हो। लेकिन जब तुम्हारे अफ़आल की मोटिवेशन मोहब्बत हो, तो एनर्जी ज़ाय नहीं होती, बल्कि जब मोहब्बत मोटिवेशन हो तो एनर्जी तुम जमा करते हो, और ये इजाफी एनर्जी जो जमा होती है ये लुत्फ़ में ढलती है। इससे तुम मादी दुनिया में जो चाहते हो वो तख्लीक कर सकते हो, बशमूल बेतहाशा दौलत के। अपने जिस्म को तुम सोचो कि ये एक टूल है, एक आला, एक डिवाइस जो एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये एनर्जी को पैदा करता है, स्टोर करता है, उसे एक्सपेंड करता है। अगर तुम ये जान गए कि कैसे मौसर तरीके से, एफिशिएंट वे से एनर्जी पैदा हो सकती है, स्टोर हो सकती है, उसे फैलाया जा सकता है, तो तुम जितनी भी दौलत, जितने भी मादी वसाइल चाहे तख्लीक कर सकते हो। आज के इंसान का मसला है उसका ईगो सेंट्रिक होना। अना उसका कंट्रोलिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से बड़ी मिकदार में एनर्जी ज़ाय होती है। जब तुम्हारी ज़ात का हवाला ईगो हो, जब पावर की तलाश बराए पावर हो, या लोगों को कंट्रोल करने के लिए दौलत चाहते हो, या लोगों से तौसीक और तस्दीक और अप्रूवल की कोशिश में रहते हो, तो ये एनर्जी को ज़ाय करने का, उसकी वेस्टेज का तरीका है। लेकिन अगर ये एनर्जी आज़ाद करा दी जाए, तो इसे जो भी तुम चाहते हो उसको तख्लीक करने के लिए चैनलाइज किया जा सकता है। जब तुम्हारी ज़ात का हवाला रूह हो, जब तुम किसी भी किस्म की तनकीद से ख़ुद को इम्यून पाओ और किसी भी चैलेंज से तुम्हारे अंदर खौफ पैदा ना हो, तो समझ लो पावर ऑफ लव, मोहब्बत की ताकत तुम्हारे पास है, जिससे तुम एनर्जी को तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे एबेंडेंस आती है, फरावानी आती है, शऊर के इर्तिका का सफ़र हमवार हो जाता है। मशहूर किताब आर्ट ऑफ ड्रीमिंग में डॉन जुआन कार्लोस को कहता है, हमारी एनर्जी का बड़ा हिस्सा अपनी अहमियत को कायम रखने पर खर्च होता है। अगर ख़ुद अहमियती के इस खब्त को हम छोड़ने के काबिल हो जाएं, तो दो गैर मामूली और बड़ी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। पहली चीज़, अपनी अज़मत और बड़ाई के बेहुदा और सराबी ख़याल को कायम रखने पर जो हमारी एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी बच जाती है, वो एनर्जी एक्चुअली आज़ाद हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, जिससे हम इस कायनात की अज़मत की झलक पा सकते हैं। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट के 3 बुनियादी अज्जा हैं, मतलब 3 ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं जिससे तुम्हें कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस,
تسلیم و رضا، قبولیت۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ آپ خود سے عہد کرو کہ آج کے دن میں لوگوں کو قبول کروں گا، سچویشنز کو قبول کروں گا، حالات اور واقعات کو جیسے وہ ہیں انہیں اسی حال میں قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ پل ایسا ہی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پوری کائنات ویسی ہے جیسی اسے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ جو پل ہے جو آپ اس وقت جی رہے ہیں، یہ مجموعی طور پر نتیجہ ہے ان سارے پلوں کا جو آپ نے ماضی میں جیے ہیں۔ یہ پل ایسا ہے کیونکہ یہ پوری کائنات ایسی ہے۔ جب تم اس پل کے خلاف کوشش میں لگتے ہو تو غور کرنا تم پوری کائنات کے خلاف سٹرگل کر رہے ہو۔ تم فیصلہ کرو کہ آج تم اس پل کے خلاف کوشش نہ کر کے کائنات کے خلاف جانے کی کوشش ترک کر دو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پل کو اس پل کے طور پر پورے کا پورا قبول کرنا۔ تم چیزوں کو ویسے قبول کرنا سیکھو جیسی وہ ہیں، نہ کہ ویسی جیسی آپ اس پل میں چاہتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے اور سمجھنے والی ہے۔ تم مستقبل میں چیزیں اور طریقے سے خواہش کر سکتے ہو، مگر اس پل میں تمہیں انہیں ویسا ہی پہلے قبول کرنا ہوگا جیسی وہ ہیں۔ جب تم کسی شخص یا سچویشن سے پریشان ہوتے ہو یا غصے میں آتے ہو تو یاد رکھنا کہ تم اس شخص یا سچویشن کو ریئیکشن نہیں دے رہے، بلکہ اس شخص یا سچویشن کے حوالے سے جو تمہاری فیلنگز ہیں ان فیلنگز پر تم ریئیکٹ کر رہے ہو۔ یہ تمہاری فیلنگز کا معاملہ ہے، اس میں دوسرے کسی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں، دوسرے کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں۔ جب یہ حقیقت تم پورے طور پر سمجھ جاتے ہو تبھی تم یہ جان پاتے ہو اور یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوتے ہو کہ ایسا تم کیوں محسوس کر رہے ہو، اور پھر تم اس کو جیسے چاہو بدل بھی سکتے ہو۔ اور اگر تم چیزوں کو ویسے قبول کرتے ہو جیسی وہ ہیں تو اب تم اپنے حالات، اپنے مسائل کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو۔ اور یہاں سے اس قانون کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو ہے ذمہ داری لینا، ٹیکنگ رسپانسبلٹی۔ ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی سچویشن، حالات اور مسائل کا الزام کسی کو بھی نہ دینا، خود کو بھی نہیں۔ اس حالت، واقع، مسئلے کو قبول کرتے ہی ذمہ داری کا مطلب ہو جاتا ہے اس کو حل کرنے اور بدلنے کے لیے تخلیقی رد عمل، سمارٹ رسپانس کیسے دینا ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسئلے میں موقع چھپے ہوتے ہیں اور یہ آگہی، یہ اویئرنیس آپ کو موقع دیتی ہے کہ اس پل میں موجود مسئلے کو ٹرانسفارم کر کے بہتر سچویشن یا چیز میں ڈال دو۔ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو ہر نام نہاد پریشان کن سچویشن موقع بن جاتی ہے، ایسا موقع جس سے تم نیا کچھ خوبصورت تراش لو، اور ہر مسئلہ تمہارا استاد بن جاتا ہے جسے تم حقیقت کہتے ہو، ریئلٹی سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا، یہ تشریح ہے، یہ جسٹ انٹرپریٹیشن ہے کسی ایک نقطۂ نظر سے۔ اور اگر تم ریئلٹی کو اس طریقے سے سمجھنے لگے تو پھر تمہارے ارد گرد بے تحاشا استاد ہیں، بے شمار گرو ہیں جو تمہارے شعور کو، آگہی کو اور وسیع کرتے جائیں گے۔ جب بھی کسی ظالم، انزائٹک استاد، دوست یا دشمن سے ٹکراؤ ہو، کیونکہ یہ سارے اصل میں ایک ہی ہیں، تو خود کو یاد دلاؤ یہ پل ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس پل میں جتنے بھی رشتے تمہارے ارد گرد ہیں، یہ زندگی کے اس موڑ پر تمہاری ضرورت ہیں۔ جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، اور اس خفیہ پیغام کا مطلب ہے بس ایک، تمہارا پھیلاؤ، تمہارا ارتقاء۔ تیسرا جزو لا آف لیسٹ ایفرٹ کا ہے ڈیفنس لیسنس، بے دفاع ہو جانا، جس کا مطلب ہے کہ تمہاری آگہی کو کسی دفاع کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسروں کو اپنا نقطۂ نظر سمجھانے یا قائل کرنے کی کوئی ضرورت تمہیں نہیں ہے۔ تم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو غور سے دیکھو،
یہ 99% اپنا وقت اپنے نقطۂ نظر کے دفاع میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر تم اس بے دفاع نقطے پر پہنچ جاتے ہو تو تمہاری انرجی کا بے تحاشا حصہ جو پہلے اس کام پر ضائع ہوتا تھا، ضائع ہونے سے بچ گیا۔ جب تم دفاعی ہوتے ہو، ڈیفینسو ہوتے ہو، دوسروں کو الزام دیتے ہو اور اس پل کو قبول نہیں کرتے، سرنڈر نہیں کرتے، تو تمہاری زندگی، ساری زندگی جس بلا سے ٹکراتے گزرتی ہے اس کا نام ہے مزاحمت، ریزسٹنس۔ اس لیے ہر بار جب ریزسٹنس سے تمہارا سامنا ہو تو یاد دلانا خود کو کہ اگر میں نے مزاحمت کی تو یہ چیز جس کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے یہ اور مضبوط ہوگی۔ تمہیں بوڑھے درخت کی طرح طوفان کے سامنے کھڑا ہو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ انجام اسی بوڑھے درخت کی طرح ٹوٹنا اور گرنا ہوگا، بلکہ ینگ درخت کی طرح لچکدار رہو۔ چھوٹے درختوں کو دیکھا طوفان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے نقطۂ نظر کے دفاع سے مکمل پرہیز کرو۔ سوچو اگر تمہیں کسی چیز کا دفاع ہی نہیں کرنا تو مباحثے اور آرگومنٹ کی جگہ ہی کہاں ہوگی، اور اگر تم یہ مستقل بنیادوں پر کرتے رہو یعنی ترک مزاحمت، تو تم بھرپور طور پر اس پل کو ایکسپیرینس کر سکتے ہو، اس کا تجربہ کر سکتے ہو، اور یہی اس کائنات کا سب سے بڑا گفٹ ہے۔ کسی نے مجھے ایک بار کہا تھا، گزرا ہوا زمانہ تاریخ ہے، پاسٹ از ہسٹری، آنے والا دور بھید ہے، فیوچر از مسٹری، اور یہ پل تحفہ ہے۔ اسی لیے تو اس پل کو کہتے ہیں پریزنٹ، یعنی تحفہ۔ اگر تم اس پل کو گلے لگانا سیکھ گئے اور اس کے ساتھ ایک ہو گئے تو تم دیکھو گے کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کتنی زندہ، کتنی چمکدار اور کتنی بھرپور ہے۔ زندگی کا دل ان میں کیسے دھڑک رہا ہے۔ جب تم اس زندہ روح کا ہر زندہ چیز میں تجربہ کرنا شروع کرو گے تو زندگی سے تمہاری قربت بڑھے گی، اور پھر تمہاری اصل حالت یعنی وجدانی خوشی کی حالت تم میں ابھرے گی، اور تم دفاع اور پچھتاوے اور دکھوں کے بیکار بوجھ سے خود کو آزاد محسوس کرو گے۔ تبھی تم حقیقی آزاد، خوش، بے پرواہ ہونے کا تجربہ کرو گے۔ اس خوشگوار سادہ آزادی کا حسن یہ ہے کہ تمہیں لگے گا کہ جو بھی تمہیں چاہیے وہ آسان ہے اور اسے آسانی سے پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اب تمہاری خواہش خوشی کو پیمانہ بنا کر پیدا ہو رہی ہے، نہ کہ کسی خوف سے یا انزائٹی سے۔ تمہیں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اپنا ارادہ بس اپنے سامنے رکھو اور تم دیکھو گے کہ زندگی کیسی بھرپور، خوشگوار اور خوش ہے، کیسی اس میں آزادی ہے، اور زندگی کا ہر لمحہ تمہاری خود مختاری کی تصدیق کرتا ہے۔ خود سے عہد کرو کہ تم ترک مزاحمت کی راہ پر چلو گے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر نیچر بے کوشش اور آسانی سے چل رہی ہے۔ ترک مزاحمت بے خوف، بے کوشش، بے مشقت جینے کی منزل کا واحد راستہ ہے۔ تم ایسے پوائنٹ پر آ جاتے ہو کہ جہاں ہر نقطۂ نظر تمہارے لیے قابل قبول ہے، تو تمہارے خواب اور تمنائیں نیچر کی تمنا بن جاتی ہیں۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب تم ارادے کا بیج بنا کسی اٹیچمنٹ کے بوتے ہو اور پھر بیٹھ کر موسم کا انتظار کرتے ہو، کہ جب تمہارے ارادے تمہاری خواہش کے اس بیج پر پھل پھول اگتے ہیں اور خواب حقیقت بن کر سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر تمہیں یقین ہوتا ہے کہ جو ہی موسم موزوں ہوگا یہ خواہشیں ضرور پھل لائیں گی۔ یہ ہے لا آف لیسٹ ایفرٹ۔ کیسے اس قانون کو خود پر اپلائی کریں؟ میں یہ قدم اٹھانے کا عہد کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں تسلیم و رضا کی مشق کروں گا۔ آج کے دن میں لوگوں کو، سچویشنز کو، واقعات کو جیسے وہ ہیں ویسے ہی قبول کروں گا۔ میں یہ جانوں گا کہ یہ پل ویسا ہی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کائنات ویسی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے۔ میں اس پل کے خلاف لڑ کر پوری کائنات سے لڑنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میری ایکسیپٹنس کامل ہے اور بے شرط ہے۔ میں چیزوں کو جیسی ہیں ویسے ہی قبول کروں گا، نہ کہ ویسی جیسی مجھے چاہیے۔
नंबर 2, क्योंकि चीज़ें जैसी हैं वैसी मैं उन्हें कबूल कर रहा हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा जो भी मेरी हालत है उसकी, जो भी मेरी हालत है उसकी, और उन तमाम वाक़यात की जिन्हें मैं बतौर मसला, प्रॉब्लम देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ज़िम्मेदारी लेने का मतलब ये है कि मेरी सिचुएशन की वजह कोई शख्स या कोई चीज़ नहीं है। मैं खुद पर भी इसका इल्ज़ाम नहीं रखूँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि हर मसला असल में एक छुपा हुआ मौका होता है। नंबर 3, आज मैं डिफेंसलेस रहूँगा। मैं अपने नुक्ता नज़र की दिफा की ज़रूरत को तर्क करता हूँ। मैं लोगों को अपना नुक्ता नज़र मनवाने के लिए दलीलें नहीं दूँगा। मैं सब लोगों के नुक्ता नज़र के लिए हमेशा ओपन, कुशादा दिल रहूँगा। कामयाबी का 5वां रूहानी उसूल, कानून इरादा और ख्वाहिश, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिज़ायर। कामयाबी का 5वां रूहानी कानून है कानून इरादा और ख्वाहिश। इस कानून की बुनियाद ये है कि एनर्जी और इंफॉर्मेशन कायनात में हर कहीं मौजूद है। हकीकत ये है कि क्वांटम सतह पर इंफॉर्मेशन और एनर्जी के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्वांटम फील्ड खालिस शऊर और इम्कान खालिस का एक और नाम है, और ये क्वांटम फील्ड मुतासिर होता है इरादे और ख्वाहिश से। आइए इसको ज़रा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। एक फूल, एक कौसे कज़ा, एक दरख्त, घास का एक ज़र्रा, ये सब इंफॉर्मेशंस और एनर्जी हैं। ये पूरी कायनात अपनी बुनियादी फितरत में एनर्जी और इंफॉर्मेशंस की मूवमेंट है। एक दरख्त और आप में वाहिद फ़र्क यही एनर्जी और इंफॉर्मेशन है जो दूसरों के पास मुख्तलिफ है। मादी सतह पर आप हों या दरख्त, दोनों ही एक जैसे रिसाइकल्ड अनासर से मिलकर बने हैं, जिनमें शामिल है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और थोड़ी सी मिकदार में कुछ दूसरे अनासर। ये अनासर जिनसे मिलकर आप बने हैं चंद रुपयों में आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएंगे। सो आपके और दरख्त के दरमियान फ़र्क न कार्बन का है, न हाइड्रोजन का, न ऑक्सीजन का, बल्कि हकीकत तो ये है कि दरख्त और आपके दरमियान मुसलसल कार्बन और ऑक्सीजन का तबादला हो रहा है। दोनों में जो हकीकी फ़र्क है वो है कंटेंट का, वो है इंफॉर्मेशन और एनर्जी का। नेचर की स्कीम में मैं और आप एक खसूसी और इनाम याफ्ता मखलूक हैं, स्पीशी हैं। हमारे पास वो नर्वस सिस्टम है कि जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम इस एनर्जी और इंफॉर्मेशन से आगाह हो सकते हैं जो हमारे मादी जिस्म को बना रहा है। हम इस फील्ड को मौजूई तौर पर अपनी सोचों, एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशों, यादों, जबिल्लतों और यकीनों, इकानात के तौर पर जान सकते हैं। बिल्कुल यही फील्ड हम मारूज़ी तौर पर तजर्बा करते हैं जब हम मादी जिस्म के तौर पर और मादी अजसाम के ज़रिए चीज़ों का तजर्बा करते हैं, जिसे हम दुनिया कहते हैं। अपनी बुनियादी नेचर में ये सब कुछ एक है। इसीलिए पुराने वक्तों के दाना कहते थे, मैं यही हूँ, तुम यही हो, और सब कुछ यही है, और यही है जो यहाँ हर सू फैला है। तुम्हारा जिस्म इस कायनात से अलग कुछ नहीं। तुम ऐसे हो जैसे खुलिया और ये कायनात एक जिस्म है। क्वांटम मैकेनिकल सतह पर या कह लें मिकदारी सतह पर दो की तकसीम पैदा करने वाली कोई भी लाइन मौजूद ही नहीं है। ये पूरी कायनात एक क्वांटम फील्ड है जिसमें तुम बस एक लहर हो, एक फ्लक्चुएशन, एक बड़े समंदर में बस एक लहर, मकामी लोकलाइज्ड खुलबलाहट। ये जो पूरा क्वांटम फील्ड है इसको गौर से देखो, ये तुम्हारा ही फैला हुआ जिस्म है। न सिर्फ ये कि इंसानी आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम अपने क्वांटम फील्ड की एनर्जी और इंफॉर्मेशन से आगाह हो सकता है, बल्कि ये इंसानी शऊर अपने हैरान कुन आसाबी निज़ाम की वजह से और लामहदूद हद तक लचकदार होने की वजह से शऊरी तौर पर
उस इंफॉर्मेशन और एनर्जी को भी तब्दील कर सकता है जिससे ये जिस्म बना है। मतलब तुम शऊरी तौर पर अपने क्वांटम मैकेनिकल जिस्म की मालूमात और एनर्जी को जानते बूझते शऊरी तौर पर तब्दील कर सकते हो, और यूँ तुम अपने एक्सटेंडेड जिस्म यानी अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर भी असरअंदाज हो सकते हो। ये शऊरी तब्दीली मुमकिन है दो बुनियादों पर, वो दो बुनियादें जो विरासतन ही कॉन्शियसनेस के पास, शऊर के पास मौजूद हैं, और ये दो चीज़ें हैं इरादा और तवज्जो, यानी अटेंशन और इंटेंशन। तवज्जो अटेंशन तवानाई फराहम करती है और इरादा इंटेंशन चीज़ों को बदलता है। जिस भी चीज़ पर तुम अपनी ज़िंदगी में पूरी इस्तकामत के साथ तवज्जो देते हो वो ज़िंदगी में ज़रूर फैलती और बढ़ती है, और जिस भी चीज़ से तुम तवज्जो हटा लेते हो वो बतदरीज मुंतशिर होकर ज़िंदगी से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ है इरादा या इंटेंशन, जो एनर्जी और इंफॉर्मेशन में तब्दीली की बुनियाद बनता है। इरादा अपनी तकमील के लिए ख़ुद को मुनज़्ज़म करने की काबिलियत रखता है। जिस पर तुम्हारी तवज्जो है, फोकस है, मयारी इरादा यानी अज़्म मुसम्मम ज़मान और मकान की लामहदूद वुसअतों में उसे तख्लीक करके मतलूबा मकसद पूरा कर सकता है, बशर्त ये कि कामयाबी के जो दीगर रूहानी कवानीन हैं इंसान उन्हें भी फॉलो करे। उसकी वजह यह है कि तवज्जो की ज़रख़ेज़ ज़मीन में इरादे के पास ये ताकत होती है कि वो मुनज़्ज़म और लामहदूद ताकत का रूप भर सके। लामहदूद मुनज़्ज़म फ़ोर्स का मतलब है वो ताकत जो ज़मान और मकान की अथाह वुसअतों में इवेंट्स को, वाक़यात को मुनज़्ज़म करती है। हम इस लामहदूद मुनज़्ज़म पावर का ये इजहार घास के छोटे से तिनके, सेब के दरख्त की एक छोटी सी कोंपल और ख़ुद इंसानी जिस्म के खुलिये तक में देख सकते हैं। ये मुनज़्ज़म ताकत हर जिंदा चीज़ में देखी जा सकती है। नेचर की स्कीम को गौर से देखें, इसमें हर चीज़ कायनात की दीगर तमाम चीज़ों से जुड़ी और मिलकर काम करती नज़र आएगी। एक कोंपल जो ज़मीन से फूटती है और तुम जान जाते हो कि ये पौधा होकर रहेगी। परिंदे साल के एक ही मौसम में जानते हैं कि अब उन्हें हिजरत करनी है। फितरत एक तंजीम है, बहुत से साज़ों से तरतीब पाने वाली मौसीकी की धुन जैसी, और ये धुन खामोशी से तख्लीक की सूरत में हर जा बज रही है। खुद इंसानी जिस्म इस धुन, इस तरतीब की एक शानदार मिसाल है। आपको पता है एक अकेला इंसानी खुलिया एक सेकंड में 6 ट्रिलियन से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, और ये अच्छी तरह जानता है कि दूसरे अरबों खुलिये क्या कर रहे हैं, और वो उसी के मुताबिक अपनी सरगर्मियों को तरतीब देता है। इंसानी जिस्म मौसीकी बजा सकता है, जरासीमों को मार रहा है, बच्चा बना रहा होता है, शायरी पढ़ रहा होता है, और ठीक उसी वक्त वो सितारों की गर्दिश मॉनिटर कर रहा होता है, क्योंकि बाहम जुड़ाव और बाहमी इन्हसार का ये लामहदूद मैदान हर जगह वो इंफॉर्मेशन और एनर्जी फैलाए बैठा है जिससे इंसान बना है और जिससे बाकी कायनात बनी है। इंसानी नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी अज़मत ये है कि ये शऊरी इरादे की मदद से कायनात की लामहदूद मुनज़्ज़म ताकत को हुक्म दे सकता है, कमांड कर सकता है। याद रखें, इंसानी इरादा कायनाती एनर्जी और इंफॉर्मेशन के निज़ाम में कोई फिक्स बेलचक चीज़ जैसा नहीं है, इसमें बेतहाशा लचक है। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो जब तक आप नेचर के दीगर कवानीन पामाल नहीं करते तो अपने इरादे के ज़रिए आप अमलन नेचर को हुक्म दे सकते हैं कि वो आपकी ख्वाहिश और ख्वाबों को पूरा करे। तुम कायनाती कंप्यूटर की इस लामहदूद मुनज़्ज़म ताकत को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकते हो। तुम हतमी तख्लीकी मैदान तक जाकर अपना इरादा रिलीज़ कर सकते हो, और ऐसा करते ही बाहमी तौर पर जुड़ी ये सारी कायनात आपके इरादे की तकमील में लग जाती है। याद रखें, इरादा उस बेमुशक्कत फिलबदी और बेरोक इम्कान खालिस के बहाव की बुनियाद है कि जो ना आश्कार है मगर हर दम खुद को आश्कार करना चाहता है।
بس صرف ایک احتیاطی تدبیر، ایک انتباہی نوٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا ارادہ انسانیت کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے لیے مفید ہو، اور یہ چیز خود بخود ہوتی ہے جب آپ کامیابی کے ساتوں روحانی قوانین سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ارادہ خواہش کے پیچھے موجود حقیقی طاقت کا نام ہے۔ ارادہ اکیلا بھی بہت طاقتور چیز ہے، کیونکہ ارادہ نام ہے اس خواہش کا کہ جس کے نتیجے سے آپ کو کوئی اٹیچمنٹ نہیں۔ خواہش اکیلی بہت کمزور چیز ہوتی ہے، کیونکہ خواہش زیادہ تر لوگوں میں اٹیچمنٹ پر توجہ مبذول کرتی ہے۔ ارادہ وہ خواہش ہے جو شدت سے دیگر روحانی قوانین کامیابی سے جڑا ہوتا ہے، خاص طور پر لا آف ڈیٹیچمنٹ سے، جو اس کتاب کا اگلا رول ہے، یعنی چھٹا روحانی اصول ہے۔ جب ارادہ ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ جڑتا ہے تب انسان کی آگہی کا مرکز لمحے موجود ہوتا ہے، اور جب کوئی ایکشن لمحے موجود کی آگہی کے ساتھ پرفارم کیا جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مؤثر ایکشن ہوتا ہے۔ تمہارا ارادہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، مگر توجہ لمحے موجود میں ہونی چاہیے۔ جب تک اٹینشن اس پل میں ہو تو مستقبل کی انٹینشن ہو کر رہتی ہے، کیونکہ مستقبل ہمیشہ اس پل میں لمحے موجود میں تخلیق پاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ پل جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کرنا سیکھیں۔ یہ پل قبول کریں اور پھر مستقبل کا ارادہ باندھیں۔ یاد رکھیں، مستقبل ایسی چیز ہے جسے آپ ہمیشہ ڈیٹیچڈ ارادے کے ذریعے تخلیق کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہوئے کبھی بھی لمحے موجود کے خلاف مت جائیں۔ اس پل کے خلاف کوئی کوشش نہ کریں۔ ماضی، حال اور مستقبل یہ سب شعور کی، کانشیسنس کی پراپرٹیز ہیں، اوصاف ہیں۔ ماضی یاد ہے، میموری ہے، مستقبل تخیل ہے، اینٹیسپیشن ہے، جبکہ یہ پل خالص آگہی ہے، اویئرنیس ہے۔ اس لیے جسے وقت کہتے ہیں یہ تھاٹ کی موومنٹ ہے۔ ماضی اور مستقبل دونوں اس پل میں جو آپ کی پاور آف امیجنیشن ہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پل کے آگہی کا پل ہے، مطلب یہ کہ صرف یہ پل لمحے موجود ہے جو حقیقی ہے، جو ابدی ہے۔ یہ پل وہ پل ہے جس میں زمان و مکان کا، مادے کا اور انرجی کا امکان ہے۔ یہ پل وہ ابدی فیلڈ آف پاسبلٹیز، امکانات کا میدان ہے جو خود کو تجریدی طاقتوں، ایبسٹریکٹ فورسز کی شکل میں تجربہ کر رہا ہے، چاہے یہ فورسز پھر روشنی ہو، حرارت ہو، بجلی ہو، مقناطیس ہو یا پھر کشش ثقل۔ یہ فورسز نہ ماضی میں ہو سکتی ہیں نہ مستقبل میں ہو سکتی ہیں، یہ بس ہیں۔ ان تجریدی فورسز کی ہم جو تشریح کرتے ہیں اسی سے حیاتوں، فارموں کا ٹھوس تجربہ ہمیں ہوتا ہے۔ ان تجریدی طاقتوں کی تشریحات جو ہم یاد کر لیتے ہیں وہ ماضی کا تجربہ ہے۔ ان تجریدی طاقتوں کی تشریحات جو آنے والے وقت کے لیے ہم کرتے ہیں وہی مستقبل ہے۔ یہ دونوں شعور میں موجود توجہ، اٹینشن کی خصوصیات یا کوالٹیز ہیں۔ جب ان خصوصیات کو ماضی کے بوجھ سے چھڑا لیا جائے تو اس پل میں کیا گیا ایکشن زرخیز میدان میں مستقبل کی تخلیق کرتا ہے۔ ارادہ یا انٹینشن جو اس پل میں ڈیٹیچڈ آزادی کی بنیاد پر کیا گیا وہ پھر تخلیقی قوت بن جاتا ہے، جو مادے، انرجی اور زمان و مکان کے ایونٹس کو ایسے درست انداز سے فکس کرتا ہے جس سے وہ کچھ تخلیق ہوتا ہے جو آپ کی خواہش ہو۔ اگر تم زندگی کو مرکز مان کر جینے والے ہو، اس پل کی آگہی کے ساتھ جینے والے ہو، تو وہ تخلیقی رکاوٹیں جو 90% سے بھی زیادہ بس خیالی ہوتی ہیں وہ سب ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کا باقی 5 یا 10% وہ ہے کہ جب ارادے کے بل پر مشکلوں کو موقع میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ مصمم ارادہ، پکا ارادہ، توجہ کی وہ کوالٹی ہے جب وہ متعین مقصد سے چمٹ جاتی ہے۔ مقصد سے نظریں نہیں ہٹتی چاہے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو۔ مصمم ارادے کا مطلب ہے اپنی توجہ کو منزل پر مرکوز رکھنا، کہ آپ رکاوٹوں کو یہ موقع ہی نہ دیں کہ وہ توجہ کی اس کوالٹی کو منتشر کر سکیں یا آپ کی انرجی کو لے سکیں۔
आप के शऊर से रुकावटें मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती हैं और आप अपने मकसद और पैशन के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होते हैं। यह है डिटैच्ड आगही और फोकस्ड अज़्म मुसम्मम की ताकत। इरादे की ताकत को इस्तेमाल करना सीख लें तो कुछ भी जो तुम चाहते हो वो तख्लीक कर सकते हो। हाँ, कोशिश और जद्दोजहद से भी तुम चीज़ें पा सकते हो, मगर फिर इसकी एक कीमत होती है, और ये कीमत है स्ट्रेस, दिल का दौरा और इम्यून सिस्टम पर समझौता। कानून इरादा और ख्वाहिश तमन्नाओं की तकमील का ज़्यादा बराह रास्त और मौसर रास्ता है। इस कानून पर अमल के ज़रिए ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं। पहला, वक्फे, गैप्स ढूंढिए, जिसका मतलब है ख़ुद को थॉट्स के दरमियान मौजूद वक्फे में मरकज़ करें। इस खामोशी की सतह को छुएं जो आपकी हकीकी हालत है। दूसरा, ख़ुद को स्टेट ऑफ बीइंग में ले आएं, फिर अपने इरादे और ख्वाहिशें इसमें रिलीज़ करें। याद रखें, जब आप इस नो थॉट गैप में होते हैं उस वक्त कोई थॉट होता है ना इरादा, लेकिन जब आप इस नो थॉट से थॉट की तरफ आते हैं, जो ये जंक्शन है, वो मकाम जहां इरादा रिलीज़ करना है। अगर आपके पास गोल ज़्यादा हैं तो उन्हें कागज़ पर लिख सकते हैं और अगले थॉट गैप में दाखिल होने से पहले उस कागज़ पर फोकस रखें। मिसाल के तौर पर अगर कामयाब कैरियर की ख्वाहिश है तो इसको जहन में रख कर थॉट गैप में दाखिल हों, और जब आप इस नो थॉट स्पेस में होंगे उस वक्त भी इस इरादे की हल्की सी आगही मौजूद होगी। इस थॉट गैप में अपने इरादे और ख्वाहिशें रिलीज़ करने का मकसद ये है कि उस वक्त आप इम्कान खालिस की ज़रख़ेज़ ज़मीन में होते हैं, ऐसी ज़मीन जहाँ ख्वाहिशों के बीज बोएं तो वो ज़रूर तनावर दरख्त बनते हैं। याद रखें, जैसे ज़मीन में किसान बीज बोकर बार बार खोदता नहीं कि देख सके बीज उग रहा है या नहीं, क्योंकि उसे पता होता है ज़मीन ज़रख़ेज़ है, बीज सेहतमंद है, ये उग कर ही रहेगा। आपने भी इरादे और ख्वाहिश का ये बीज बोने के बाद बार बार थॉट गैप के इम्कान खालिस के मैदान को नहीं खोदना। यकीन रखें कि ज़रख़ेज़ ज़मीन में सेहतमंद बीज बो दिया गया है, बस आपने इस वक्फे में बीज बोना है, यानी इरादा रिलीज़ करना है। तीसरा कदम, खुद की तरफ पलटते रहें, मतलब अपने हकीकी सेल्फ और रूह की आगही के साथ रहें। इसका मतलब ये भी है कि ख़ुद को दुनिया की नज़र से ना देखें या दूसरों की आरा और तनकीद से मुतासर ना हों। बेहतरीन तरीका इस हालत में रहने का ये है कि अपने इरादे और ख्वाहिशें दूसरों से शेयर ही ना करें। चौथा कदम, नतीजे के साथ अपनी अटैचमेंट को बिल्कुल तर्क कर दें, मतलब अपनी शदीद अटैचमेंट को जो किसी ख्वाहिश से जुड़ी हो उसे जाने दें और हालत बेयकीनी की हिकमत भरी हालत में रहें। मतलब यह है कि इस पल में ज़िंदगी के अपने सफ़र को इंजॉय करना ना छोड़ें, चाहे आपको अपनी ख्वाहिश का नतीजा ना भी मालूम हो। पांचवा कदम, नेचर को तफसीलात से खेलने दें। जब आपकी ख्वाहिश और इरादे थॉट गैप में रिलीज़ कर दिए गए तो ऑर्गेनाइजिंग पावर इसका ख्याल खुद रखेगी। नेचर की इस अजीम मुनज़्ज़म करने वाली ताकत पर भरोसा रखें कि वो सारी डिटेल्स को खुद देखे। याद रखें, आपकी खालिस हालत रूहानी है, इस शऊर को हमेशा साथ रखें। बस धीमे अंदाज में अपनी ख्वाहिशें, इरादे रिलीज़ करें और नेचर को फिर अपना काम करने दें। कानून इरादा और ख्वाहिश को कैसे अप्लाई किया जाए? इस कानून को काम में लाने के लिए मैं दर्ज झैल कदम उठाऊंगा। नंबर 1, मैं तमाम ख्वाहिशों की फहरिस्त बनाऊंगा। जहां जाऊंगा ये फहरिस्त पास रखूंगा। खामोशी और मेडिटेशन में उतरने से पहले इस फहरिस्त को देखूंगा। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद भी इस फहरिस्त को देखूंगा। नंबर 2, मैं नेचर की कोख में ये ख्वाहिशें और इरादे छोड़ूंगा और भरोसा रखूंगा कि अगर इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं तो इसके पीछे भी कोई राज है, और यकीन रखूंगा कि कायनाती मंसूबा मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा अजीम है। नंबर 3, मैं ख़ुद को याद दिलाता रहूँगा कि अपने हर एक्शन में इस पल की आगही की मशक करता रहूँगा। मैं रुकावटों को मौका नहीं दूंगा कि वो इस पल में मेरी तवज्जो को मुंतशिर करके मेरी एनर्जी खर्च कर सकें। मैं इस पल को जैसा है वैसे ही कबूल करूँगा और अपना मुस्तकबिल अपने इरादों और ख्वाहिशों के ज़रिए मैनिफेस्ट करूँगा।
کامیابی کا چھٹا روحانی اصول، لا آف ڈیٹیچمنٹ۔ کامیابی کا چھٹا اصول ہے چیزوں سے نتھی نہ ہونے کا اصول۔ یہ اصول یہ کہتا ہے کہ اگر مادی دنیا میں کوئی چیز ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے پہلے خود کو ڈیٹیچ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی خواہش حاصل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیں، خواہش اور ارادے کو نہیں چھوڑنا، بس رزلٹ اور نتیجے کے ساتھ نتھی نہیں ہونا، اٹیچمنٹ کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ بہت ہی طاقتور اصول ہے۔ جس دم آپ نتیجے کے ساتھ اٹیچمنٹ کو ترک کرتے ہیں، اس کے ساتھ پورا فوکس اس کو دے دیتے ہیں جو آپ کا ارادہ ہے، خواہش ہے، تو وہ خواہش و ارادہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ ڈیٹیچمنٹ کے اس اصول کے تحت آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بنیادی فلسفہ اس اصول کے پیچھے یہ ہے کہ ڈیٹیچمنٹ اپنے حقیقی سیلف کی طاقت پر اٹوٹ یقین سے ہی جنم لیتا ہے۔ دوسری طرف اٹیچمنٹ یا نتیجے سے نتھی ہو جانے کی بنیاد ہوتی ہے خوف، انسیکیورٹی، عدم تحفظ۔ تحفظ اور سیکیورٹی کی ضرورت ہی پیدا اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے حقیقی سیلف کو، حقیقی میں کو نہیں جانتے۔ یاد رکھیں، مادی دنیا میں دولت ہو یا خوشحالی یا کچھ بھی، اس کا سورس، اس کا ماخذ ہے سیلف، ہستی۔ یہ شعور ہے جو جانتا ہے کہ ہر ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ پاس علامتیں ہیں، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، کپڑا، اپنا طیارہ، یہ سب علامتیں ہیں، سمبلز ہیں، اور علامتیں عارضی، ناپائیدار ہوتی ہیں، جو آتی ہیں جاتی ہیں۔ علامتوں یعنی سمبلز کا پیچھا کرتے رہنا بالکل ایسے ہے کہ نقشے میں کھو جانا، اور نقشہ جس علاقے، جس ٹیریٹری کی نشاندہی کر رہا ہے اس کو بھول جانا۔ اس سے پیدا ہوتی ہے انزائٹی، اور آخر میں آپ میں خالی پن، کھوکھلا پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیلف کے بدلے سیلف کی علامتوں اور سمبلز کے پیچھے لگ پڑے ہیں۔ یاد رکھیں، اٹیچمنٹس ابھرتی ہیں غربت کے شعور سے، پاورٹی کانشسنس سے، کیونکہ اٹیچمنٹ ہمیشہ علامتوں سے ہوتی ہیں، جبکہ ڈیٹیچمنٹ مترادف ہے ویلتھ کانشسنس کے یا خوشحالی کے شعور کے، کیونکہ ڈیٹیچمنٹ آپ کو آزادی دیتی ہے کہ آپ کچھ بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی ڈیٹیچ انداز سے چیزوں میں انوالو ہوتا ہے وہی وہ شخص ہے جو ہر صورتحال میں خوش رہ سکتا ہے، ہر حالت میں ہنس سکتا ہے۔ اس کے بعد دولت کی، خوشحالی کی جو بھی سمبلز ہیں انہیں وہ فوری اور بے کوشش انداز سے پا سکتا ہے۔ ڈیٹیچمنٹ نہ ہو تو آپ بے بس، بے یار و مددگار، دنیاوی ضرورتوں، چھوٹے چھوٹے خدشوں، پریشانیوں اور سنجیدہ پن کے اسیر بن کر رہ جاتے ہیں، جو کہ پاورٹی کانشسنس اور معمولی زندگی، میڈیوکر لائف کی نمایاں صفتیں ہیں۔ حقیقی ویلتھ کانشسنس اس صلاحیت کا نام ہے کہ آپ کچھ بھی پا سکتے ہیں، جو چاہیے وہ کسی بھی وقت مل سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی کم کوشش درکار ہوتی ہے۔ اس تجربے کو اگر جینا چاہتے ہیں تو بنیادی ترین چیز بس ایک ہے، غیر یقینی پن، انسرٹنٹی کی حکمت کی وزڈم سے جڑے رہیں۔ انسرٹنٹی ایک ایسی شاندار نعمت ہے کہ اس میں آپ کسی بھی چیز جو آپ کو چاہیے اس کو تخلیق کرنے کی آزادی پا لیتے ہیں۔ لوگوں کو غور سے دیکھیں، یہ ہر وقت سیکیورٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے تصور کو غور سے دیکھیں، انتہائی عارضی اور مصنوعی سی چیز ہے۔ پیسے سے اٹیچمنٹ بھی غور سے دیکھیں تو انسیکیورٹی کی علامت ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تب میں سیکیور محسوس کروں گا، تب میں معاشی طور پر خود انحصار ہوں گا، اور پھر میں ریٹائر ہو کر وہ کروں گا جو میں ہمیشہ کرنا چاہتا تھا۔ مگر ایسا کبھی کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا، ایسا کبھی کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوا جس کی یہ اپروچ رہی تھی۔ وہ جو ساری زندگی سیکیورٹی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ کبھی اس کو نہیں پاتے۔ ہاں، ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ گزار ضرور دیتے ہیں۔ یہ تصور ہمیشہ مبہم، ہمیشہ عارضی رہتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کبھی اکیلی دولت سے نہیں آتی ہے۔
دولت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہمیشہ انسیکیورٹی، عدم تحفظ کو تخلیق کرتی رہے گی، چاہے جتنی بھی دولت آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھیں تو وہ لوگ آپ کو سب سے زیادہ انسیکیور نظر آئیں گے جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ سیکیورٹی کی تلاش ایک سراب ہے اور کچھ نہیں۔ قدیم صوفیانہ روایت میں اس المیہ کا علاج بس ایک تھا، انسیکیورٹی میں جو دانش ہے، جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، انسرٹنٹی میں جو حسن ہے، اس کو کھوجیں، اس کو دریافت کریں۔ غور سے دیکھیے، سیکیورٹی اور سرٹنٹی، تحفظ اور یقینی پن کی تلاش، نام ہے نون، یعنی جاننے سے اٹیچمنٹ، اور نون ہے کیا؟ جسے آپ جانتے ہیں وہ ہے کیا؟ جانا ہوا ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، جانا ہوا ماضی کی کنڈیشننگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس میں کہیں کوئی گروتھ، کوئی ارتقا، کوئی زندہ پن، کوئی نیا پن نہیں ہے۔ اور جب کوئی چیز آگے نہ بڑھ رہی ہو، گرو نہ کر رہی ہو، تو جانو وہ مٹ رہی ہے، وہ جامد ہو جاتی ہے اور اس ٹھہرے ہوئے پانی جیسی ہو جاتی ہے جس میں بو پیدا ہو جائے۔ جو چیز نہیں بڑھ رہی ہے وہ یقیناً گھٹ رہی ہے، جو عروج کی طرف نہیں جا رہا وہ سمجھو زوال کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف غیر یقینی پن، انسرٹنٹی، خالص تخلیق، کریٹیویٹی اور آزادی کا زرخیز میدان ہے۔ غیر یقینی پن، انسرٹنٹی کا مطلب ہے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں نامعلوم، ان نون میں جانے کا حوصلہ۔ یاد رکھیے، نامعلوم، ان نون ممکنات کا میدان ہے، ہمیشہ فریش، تازہ، ہمیشہ نیا اور ہمیشہ نئی تخلیقات کے اظہار کے لیے اوپن۔ غیر یقینی پن اور نامعلوم کے بنا زندگی پامال یادوں کے دہراوے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انسان ماضی کا اسیر بن کے رہ جاتا ہے اور آج کے ساتھ جو سیلف ڈیل کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ماضی کے دسترخوان پر بچا کھچا کھانے جیسا ہے۔ معلوم سے اپنی اٹیچمنٹ کو ترک کیجیے، نامعلوم میں اتریے کہ یہی وہ میدان ہے جہاں سارے امکان بھرے پڑے ہیں۔ جب نامعلوم میں اترنے پر آپ تیار ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کے پاس غیر یقینی پن کی دانش آ گئی، وزڈم آف انسرٹنٹی آپ کو مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پرجوش ہوگا، زندگی ہر پل ایڈونچر ہوگی، الرٹ ہوگی، اور آپ کی روح ہر دم تر و تازہ ہوگی۔ ہر دن امکانات کے میدان میں نئے جوش ولولے آپ کے لیے تیار ہوں گے۔ غیر یقینی پن، انسرٹنٹی کو جب آپ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں تو جان لیں آپ درست راستے پر ہیں۔ کبھی اس کو ترک نہ کریں۔ کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ سب کچھ طے ہو کہ کل آپ کیا کریں گے، اگلے ہفتے آپ کیا کر رہے ہوں گے، اگلے سال آپ کیا کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر سارے مستقبل کا پورا نقشہ آپ کے پاس اور سختی سے آپ اس نقشے کے ساتھ اٹیچ ہوں تو پھر زندگی کا نیا پن کیسے چھوئیں گے؟ امکانات کا وہ سارا میدان پھر آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا جو بے یقینی سے جنم لیتا ہے، جو انسرٹنٹی سے تخلیق پاتا ہے۔ اگر امکانات کے اس میدان کے ساتھ آپ ہم آہنگ ہیں، انسرٹنٹی کی حکمت آپ کو مل گئی ہے، تو آپ زمان و مکان میں اپنے ارادے کے مطابق واقعات کو خود رونما کرا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی خواہش کے نتیجے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ارادہ، آپ کی انٹینشن ایک جامد مائنڈ سیٹ کی قید میں آ جاتا ہے اور آپ زندگی کے بہاؤ، اس کے نئے پن، اس کی لچک پذیری سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو زندگی کے بہاؤ اور لچک پذیری سے اپنی خواہش کو دور کر لیتے ہیں اور ایسے بے لچک فریم ورک کے قیدی ہو جاتے ہیں جو تخلیق کے پورے عمل میں مداخلت جیسا ہے۔ یاد رہے کہ لا آف اٹیچمنٹ قانون ارادہ و خواہش میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، نہ یہ گول سیٹ کرنے سے منع کرتا ہے۔ اب بھی کسی خاص سمت میں بڑھنے کے ارادے کی آزادی آپ کو حاصل ہے، اب بھی آپ منزلیں بنا سکتے ہیں، مگر جہاں آپ ہیں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، ان دو پوائنٹس کے درمیان زندگی کروڑوں خوشیاں لے کر کھڑی ہے، ان کو مس مت کریں۔ قانون غیر یقینی پن یا لا آف انسرٹنٹی
آپ کو یہ موقع، یہ آزادی دیتا ہے کہ جہاں آپ کو لگے وہاں اپنی سمت بدل لیں، یا کچھ اور ایکسائٹنگ خواب یا منزل مل جائے تو اس کے پیچھے جانے کا آپ میں حوصلہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ اب آپ مسائل کے مخصوص حل فورس کرنے والے نہیں رہیں گے، جس سے آپ موقعوں کے حوالے سے نئی اپرچونٹیز کے لیے زیادہ الرٹ رہیں گے۔ یہ لا آف ڈیٹیچمنٹ ارتقاء کے سارے عمل کی رفتار بڑھاتا ہے۔ جب یہ قانون آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو جبری حل تھوپنا آپ بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب مسائل پر حل آپ تھوپنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ نئے اور زیادہ بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی توجہ غیر یقینیت پر، انسرٹنٹی پر ہوگی، جب زندگی کے غیر یقینی ہونے کے آپ شاہد ہوں گے، وٹنس ہوں گے، تو اس قیاس، اس طوائف الملوکی، اس کنفیوژن سے بھی آپ کے مسائل کے جو حل سامنے آئیں گے وہ شاندار اور زندگی کے جوش سے بھرے ہوں گے۔ اس غیر یقینی پن سے بھرے زندہ پل کی یہ حضوری اور الرٹنس جب غیر یقینیت سے ملتی ہے، انسرٹنٹی سے ملتی ہے، تو آپ کے گول، ارادے اور خواہشیں جس قسم کے مواقع چاہتے ہیں وہ موقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ موقع ہے کیا؟ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے ہر مسئلے میں چھپی بیٹھی ہے۔ آپ کو درپیش ہر مسئلہ آپ کی زندگی کے بڑے مقاصد کے لیے ایک خفیہ موقع ہے۔ جب یہ سمجھ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے تو آپ ہر قسم کے امکانات کے لیے کشادہ، اوپن ہو جاتے ہیں، اور اس سے زندگی کا راز، اس کی حیرت، اس کا جوش، اس کا ایڈونچر بھی زندہ رہتا ہے۔ پھر زندگی کا ہر مسئلہ موقع دکھائی دیتا ہے جو زیادہ بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ زندگی جو موقع دیتی ہے ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، زندگی میں موجود غیر یقینی پن کو قبول کرتے ہوئے اس پل میں الرٹ رہیں۔ جب آپ کی تیاری درست موقع سے ٹکرائے گی، سارے حل آپ کے سامنے ہوں گے۔ خوش قسمتی اسی کو کہتے ہیں، وہ مقام جہاں موقع اور تیاری ایک ساتھ ہوں۔ یہ ارتقاء شعور کے پھیلاؤ کا راستہ ہے، یہ کامیابی کی پرفیکٹ ریسیپی ہے، اور یہ لا آف ڈیٹیچمنٹ کا حتمی پھل ہے۔ اس قانون کو کیسے خود پر لاگو کروں؟ نمبر 1، میں عہد کرتا ہوں کہ میں ڈیٹیچ رہوں گا۔ میں خود کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو ویسا ہونے کا موقع اور آزادی دوں گا جیسے وہ ہیں۔ چیزیں کیسی ہوں اس کے لیے میں اپنا کوئی تصور تھوپوں گا نہیں۔ میں مسائل پر حل تھوپوں گا نہیں، کیونکہ اس سے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ میں ہر چیز میں انوالو رہوں گا، مگر ڈیٹیچڈ انوالومنٹ کے اصول کے ساتھ۔ نمبر 2، آج کا دن میں اصول غیر یقینی پن، پرنسپل آف انسرٹنٹی کو اپنے تجربے میں شامل رکھوں گا۔ میں انسرٹنٹی کو قبول کروں گا، حل خود مسئلوں سے نکلیں گے، کلیئرٹی خود کنفیوژن سے ابھرے گی۔ جتنے حالات بے یقینی پر مبنی ہوں گے اتنا میں خود کو سیکیور فیل کروں گا، کیونکہ انسرٹنٹی ہی میری آزادی کا راستہ ہے۔ اس میں موجود حکمت ہی مجھے سیکیورٹی دے سکتی ہے۔ نمبر 3، انسرٹنٹی امکانات کا میدان ہے، فیلڈ آف پاسبلٹیز۔ میں اس میدان میں ہی رہوں گا اور زندگی کے فن، ایڈونچر، جادو اور بھید سے لطف لوں گا۔ کامیابی کا 7واں اصول ہے قانون با مقصد زندگی۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ اس جسم کے ذریعے سے ہمارے وجود کا اظہار ایک مقصد کے تحت ہے۔ قانون امکان خالص، دی لا آف پیور پوٹینشیلٹی، اپنے جوہر میں ڈیوائن یعنی خدائی ہے، اور یہ خدائی جوہر انسانی شکل میں کسی مقصد کی تعمیل کے لیے آتا ہے۔ اس قانون کا خاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اس کائنات میں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک خاص ٹیلنٹ ہے جس کا اظہار کرنے کے لیے وہ اس مادی جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کائنات میں کچھ ایسا ہے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ہر یونیک ٹیلنٹ کے اظہار کا ایک یونیک طریقہ ہوتا ہے، اور یونیک ہی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔
جب یہ یونیک ضرورتیں آپ کے یونیک ٹیلنٹس کے تخلیقی اظہار کے ساتھ ملتی ہیں تو یہاں جلتا ہے خوشحالی کا دیا۔ اپنے ٹیلنٹس کو جب ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس سے بے تحاشا خوشحالی اور کامیابی پھوٹتی ہے۔ اگر آپ بچوں میں اس تھاٹ کو ابتدائی عمر میں ہی ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی پر کیا ہی شاندار اثر اس کا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے خود اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ بار بار میں انہیں بتاتا رہا کہ ان کا اس دنیا میں آنا ایک مقصد کے تحت ہے اور یہ انہوں نے خود ڈھونڈنا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ 4 سال کی عمر سے وہ یہ سن رہے تھے اور اسی عمر میں ہی میں نے انہیں میڈیٹیشن کے بارے میں بھی سکھایا اور انہیں بتایا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہو۔ اگر تم بڑے ہو جاتے ہو اور پیسے نہیں کما پاتے ہو تو خیر ہے، میں اس کا انتظام کروں گا۔ اس لیے اس بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہونا، کبھی اس پر پریشان نہیں ہونا کہ کماؤ گے کیا اور کھاؤ گے کیا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسکول میں زیادہ نمبر لے کے آنا، میں بہتر کالجوں میں داخلے اور اچھے سے اچھے گریڈز پر بھی فوکس بنانے کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ایک چیز میں تم سے چاہتا ہوں کہ خود سے روز پوچھو کیسے تم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو اور کیا وہ خدا داد صلاحیت، وہ یونیک ٹیلنٹ ہے جو فطرت میں تم میں چھپا کر تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ تم میں نیچر کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا یونیک ٹیلنٹ رکھا گیا ہے جو اور کسی میں بھی نہیں۔ اس پوری دنیا میں واحد تمہارے پاس وہ صلاحیت ہے اور اس ٹیلنٹ کے اظہار کی خصوصی قابلیتیں خدا نے تم میں رکھی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بچے بہترین سکولوں میں پڑھے، بہترین گریڈز ہمیشہ لیتے رہے۔ کالج میں بھی وہ بہت نمایاں تھے کیونکہ کالج کے دنوں میں ہی وہ معاشی طور پر خود مختار ہو چکے تھے، اور واحد وجہ اس کی بس اتنی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ ایک چیز پر فوکس رکھا کہ وہ اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے تحت ہیں۔ یہ ہے قانون مقصد زندگی۔ اس قانون کے 3 اہم پہلو ہیں۔ پہلا، ہم میں سے ہر ایک یہاں اپنی حقیقی خودی، اپنا حقیقی سیلف دریافت کرنے آیا ہے۔ اپنے بل پر یہ جانو کہ ہمارا حقیقی سیلف روحانی ہے۔ ہم اپنی بنیادی فطرت میں روحانی بینگز ہیں جو فزیکل فارم، مادی جسم کی شکل میں اظہار کر رہی ہیں۔ ہم انسان نہیں ہیں کہ جنہیں کبھی کبھار روحانی تجربہ ہوتا ہے، بلکہ بات ایکچولی اس سے الٹ ہے۔ ہم روح ہیں جو کبھی کبھار جسمانی تجربہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں ہے وہ اپنے ہائر سیلف، اپنی روحانی ہستی کو کھوجنے آیا ہے۔ یہ قانون مقصد زندگی کا پہلا اہم پہلو ہے۔ ہمیں یہ کھوجنا ہوگا کہ ہم میں جو خدائی بیج ہے، جو بڑھنا چاہتا ہے، پھلنا پھولنا چاہتا ہے اور اپنی خدائی صلاحیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا پہلو اس قانون مقصد زندگی کا ہے اپنے خصوصی خدا داد ٹیلنٹس اور صلاحیتوں کا اظہار۔ قانون مقصد زندگی کہتا ہے کہ ہر انسان میں کچھ خاص یونیک ٹیلنٹس ہوتے ہیں۔ آپ میں کچھ ایسی منفرد قابلیتیں ہیں جو اتنی یونیک ہیں کہ اس کائنات میں کسی اور کے پاس وہ نہیں ہیں، نہ اس طریقے سے وہ ان قابلیتوں کا اظہار کر سکتا ہے جس طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کائنات میں ایک خاص چیز کو ایک خاص طریقے سے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ وہ خاص چیز اس خاص طریقے سے اس پورے سیارے پر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، جب تم اپنے ان خصوصی ٹیلنٹس، ان خاص قابلیتوں کے اظہار میں مصروف ہوتے ہو، وقت گزرنے کا اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ جب تم اپنی اس خاص قابلیت کو خاص طرز سے ظاہر کرنے میں مصروف ہوتے ہو تو تم اس وقت ٹائم لیس اویئرنیس، لازمان آگہی کی دنیا میں ہوتے ہو۔ قانون مقصد زندگی کا تیسرا پہلو ہے انسانیت کی خدمت۔ خود سے ہمیشہ یہ پوچھتے رہو کہ میں ان کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ میری زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں، جو ٹکراتے ہیں، میں ان کے کام کیسے آ سکتا ہوں۔ جب آپ اپنی خاص قابلیت اور اس کے خاص طرز اظہار کو انسانیت کی خدمت کے ساتھ مکس کرتے ہو تو یہ ہے قانون مقصد زندگی کا بھرپور استعمال۔ یہ تمہاری روحانیت کا اظہار ہے اور یہیں سے تم امکان خالص کے میدان تک رسائی پاتے ہو، جہاں خوشحالی، کامیابی اور مواقع ہی مواقع ہیں۔
یہی وہ حقیقی طریقہ ہے جس سے خوشحالی ممکن ہے، اور یہ جو خوشحالی ہے یہ عارضی نہیں ہوتی، یہ مستقل ہے، کیونکہ یہ اس خاص ٹیلنٹ کے استعمال سے حاصل ہوئی ہے جسے نیچر نے تمہیں دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تم نے اپنے اس ٹیلنٹ کو کھوجا، اس کے اظہار کے طریقے کو دریافت کیا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے سرگرم رہے تو خوشحالی تمہارا مقدر ہو کر رہے گی۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، ہمیشہ خود سے یہ پوچھو میں کیسے مدد کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ پوچھتے رہو اس میں مجھے کیا ملے گا، میرے لیے اس میں کیا ہے۔ یہ وہ انٹرنل ڈائیلاگ ہے، داخلی مکالمہ ہے جو ایگو انا میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، جبکہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں یہ وہ داخلی مکالمہ ہے جو روح کرتی رہتی ہے۔ روح تمہاری آگہی کی ڈومین ہے، سلطنت ہے، جہاں تم اپنی عالمگیریت کا تجربہ کرتے ہو۔ اپنی توجہ کو اس میں میرے لیے کیا ہے سے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں کی طرف لے جاتے ہی تم ایگو سے بیانڈ ماورا ہو جاتے ہو اور روح کی سلطنت میں پہنچ جاتے ہو۔ جیسے میڈیٹیشن روحانی سلطنت میں داخلے کا ایک مفید طریقہ ہے، ویسے ہی اپنی توجہ کو میں کیا مدد کر سکتا ہوں کہ داخلی ڈائیلاگ کی طرف لے جانا بھی ایک راستہ ہے جو تمہیں روح کی سلطنت کی عالمگیریت تک لے جا سکتا ہے۔ اگر تم قانون مقصد زندگی کو زیادہ سے زیادہ اور مؤثر استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اپنے ساتھ بہت سے عہد کرنا ہوں گے۔ پہلا عہد، میں اپنے ہائر سیلف کو کھوجوں گا جو میری انا سے ماورا ہے اور اس کے لیے روحانی مشقیں کرتا رہوں گا۔ دوسرا عہد، میں اپنے یونیک ٹیلنٹس تلاش کروں گا، انہیں استعمال میں لانے کے اپنے یونیک طریقوں کو اپلائی کروں گا اور زندگی کا لطف لوں گا، انجوائے کروں گا، کیونکہ لطف اسی ٹائم لیس اویئرنس، لازمان آگہی میں ہونے کا ہی نام ہے۔ یہ وہ حالت ہے جسے بلس کہتے ہیں، مسرت کی حالت۔ تیسرا عہد، میں خود سے پوچھتا رہوں گا کہ میں انسانیت کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس سوال کا پہلے جواب ڈھونڈوں گا اور پھر اس کے مطابق انسانیت کی بھرپور خدمت کروں گا۔ میں لوگوں کی ضرورتوں اور اپنی خواہشوں کے درمیان ہم آہنگی تخلیق کروں گا تاکہ ان کے کام آ سکوں اور خود بھی اچھی طرح زندگی جی سکوں۔ فارغ وقت میں کسی دن بیٹھیے اور ان تمام جوابوں کی فہرست بنائیں جو ان دو سوالوں کے جواب کی صورت میں ذہن میں آئیں۔ پہلا سوال، اگر رقم یعنی پیسے میرا مسئلہ نہ ہوتا، وقت ہی وقت ہوتا اور دولت ہی دولت ہوتی تو میں کیا کر رہا ہوتا؟ اگر تب بھی تم یہی کر رہے ہوتے جو اس وقت کر رہے ہو تو تم قانون مقصد زندگی کے مطابق جی رہے ہو، کیونکہ تم اپنے خصوصی ٹیلنٹس کے اظہار کا پیشن رکھتے ہو۔ اس کے بعد دوسرا سوال کریں، میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس سوال کا جواب لکھیں اور اس پر عمل کریں۔ خود میں موجود خدا ڈھونڈو، اپنی خصوصی اور خداداد قابلیتیں ڈھونڈو، اس کے ساتھ لوگوں کی مدد کرو، یقین مانو جیسی خوشحالی چاہیے ویسی ملے گی۔ جب تمہارا تخلیقی اظہار، تمہاری قابلیت لوگوں کی ضرورتوں سے ملتی ہے تو خوشحالی کا بہاؤ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ غیر مادی خواہشیں مادی شکل میں اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر آپ کو زندگی خدائی معجزہ لگنے لگتی ہے جو روح کی سلطنت سے جسم اور حیاتوں کی دنیا میں اپنا اظہار کر رہی ہے، اور یہ کبھی کبھی نہیں ہوگا، یہ آپ کی ہر وقت کی حالت ہوگی۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب کامیابی، خوشی اور روحانی وجدان کے حقیقی مطلب تم پر کھلیں گے۔ قانون مقصد زندگی کو کیسے اپلائی کریں؟ میں عہد کرتا ہوں کہ نمبر 1، آج کے دن میں بیٹھوں گا اور اپنی روح میں موجود اس خدائی بیج کو تلاشوں گا۔ میں اپنے اندر موجود روح پر توجہ دوں گا جو میرے جسم اور ذہن میں حرکت کی وجہ ہے۔ میں بیٹھوں گا اور خود کو گہری حالت سکوت میں لے جاؤں گا اور اس لازمان شعور ابدی ہستی کو محسوس کروں گا جو خود کو مادے کی دنیا میں ظاہر کر رہی ہے۔ نمبر 2، میں اپنی خداداد یونیک قابلیتوں کی لسٹ بناؤں گا۔ پھر میں ان تمام کاموں کی لسٹ بناؤں گا جو ان قابلیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کرنا مجھے پسند ہے۔ جب میں ان یونیک ٹیلنٹس کو استعمال کروں گا تو انہیں میں انسانیت کی بھلائی کے نقطۂ نظر سے استعمال کروں گا۔ میں دوسروں کی زندگی اور اپنی زندگی میں خوشحالی کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کروں گا۔ نمبر 3، میں روز خود سے پوچھوں گا کیسے میں خدمت کر سکتا ہوں، کیسے میں مدد کر سکتا ہوں۔
ان 2 سوالوں کا جواب میری مدد کریں گے کہ میں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دوسرے انسانوں کی خدمت کر سکوں۔